Okay. All right. Okay. چلے جی بسم اللہ کیا جائے. معظم بھائی آ گئے ہیں. اوکے. اوکے جی کون ہے؟ میمونہ کا کیمرہ آف ہے. بلال صاحب. چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. ہوپ یو آل آر. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہفتہ اچھا گزرا ہوگا. گرمی کی شدت وہ کہ میں سن رہا ہوں خبروں کے ذریعے، مگر یہ بھی قدرتی چیزیں ہیں جن سے ہم بچ نہیں سکتے. تو آج ہمارا تیسرا سیشن ہے ماسٹر مائنڈ گروپ کا 15 انویلیوبل لاز آف گروتھ کا. اور اس سے پہلے ہم 4 لاز ختم کر چکے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک چھوٹا سا ہم سنیپ چیٹ کریں گے کہ گزشتہ 4 لاز جو آپ نے گزشتہ 2 سیشنز میں ہم سب نے مل کر سمجھنے کی کوشش کی، ان کے متعلق اگر کوئی تجربہ ہوا ہو ان 2 ہفتوں میں، یا کوئی چیز ایسی سامنے آئی ہو جس میں آپ نے محسوس کیا ہو کہ دیکھیں یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اچانک جیسے ہوتا ہے نا کوئی تجربہ، تو اگر کوئی شیئر کرنا چاہے تو بسم اللہ کریں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ادھر آ رہی ہے. اچھا اگر سر آواز آ رہی ہے، کلیئر ہے سر آواز. ہاں بس میں یہ پوچھ رہا ہوں کسی کا کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہے ان 4 لاز کے متعلق، اگر کوئی ایسی چیز something happen in your experience or in your life or at work obviously. تو جی سر، بس وہ پچھلا جو خاص کر آپ کا آخری جو لا تھا سیکنڈ سیشن میں، لا آف جو مرر کے حوالے سے سر، جی جی تو وہ کافی اس میں پوائنٹس جو ہے نا ویلیویبل ہیں. جس طرح خاص کر وہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ جو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں وہی لوگ آپ کی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں. جی تو یہ ایک بڑا چھوٹا سا کنسپٹ لیکن بڑا قیمتی اور بڑا ویلیویبل سر کنسپٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے باقی آپ نے ریفلیکشنز کے پوائنٹس بتائے کہ کس کس طریقے سے چیزیں جاتی ہیں، تو اچھا رہا. خاص کر ہائیسٹ ہائی اور لوئسٹ لو کے حساب سے بڑا ایک لائف کو بندہ جب مڑ کے دیکھتا ہے تو کافی اس کے اندر جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں. اور جو پہلے لا میں آپ نے بتایا تھا کہ کون سی وہ 5 چیزیں ہیں کہ جس سے جو ہے نا آپ بڑا 7 چیزیں تھیں کہ جس سے آپ بتائیں کہ کیا فیل کرتے ہیں. اس میں ہم نے نوٹ کیا تھا کہ بھی جو ہے اسپیشلائز نالج پہ ہم نے کور کر لیا، اور باقی جو ہم چاہتے ہیں کہ پرفیکشن کی طرف جائیں تو پھر سٹارٹ کریں. تو وہ الحمدللہ اس کا پہلا عملی نمونہ جو ہے میں نے کل اور آج کیا کہ تھوڑا سا کام میں نے جو ہے نا سر سٹارٹ کیا ہلکا الحمدللہ. جی جی تو پہلے یہی ذہن میں تھا کہ پرفیکٹ ہو جائے تو 15 دن لگے، مہینہ دن لگے، تو کافی سر وہ چھوٹی چھوٹی لائف میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. چلے ماشاء اللہ. اور کوئی شیئر کرنا چاہے تو پلیز اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا یادہ ہو جائے ان قوانین کا جو ہم پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں. اور چونکہ روزمرہ زندگی میں یہی سب قوانین ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ، تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہیں تو مور دین ویلکم، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. اینی ون؟ چلیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں لا نمبر 5 کی طرف. اور یہ لا میرا فیوریٹ لا ہے ویسے بھی، اور میرا خیال ہے جو لوگ تھنک اینڈ گرو رچ ہمارے ساتھ اسٹڈی کرتے رہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میری یہ خاص طریقہ تھا کہ سب سے پہلے لا آف پرسسٹنس کو پڑھا جائے اور لگاتار پڑھا جائے، اور بہت سے دوستوں نے اس پر عمل بھی کیا. تو یہ اس سے ملتا جلتا ہی لا ہے اصل میں. اس کا نام ہے لا آف کنسسٹنسی.
ٹھیک ہے. تو جان میکسویل کہتے ہیں کہ موٹیویشن گیٹس یو گوئنگ اینڈ ڈسپلن یو گروئنگ. کہ انسان جو ہوتا ہے وہ ڈسپلن کی وجہ سے, ہم لوگ عام طور پہ زندگی میں بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کنسسٹنسی کے پاور کو. ٹھیک ہے, ہم بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے کیا ہوگا, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مستقل مزاجی سے اگر کی جائیں تو ہی وہ بڑا کام بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں آپ کو لا آف کنسسٹنسی کو, کہ فرض کر لیجیے آپ کی بیک یارڈ میں, آپ کے گھر کے پیچھے ایک درخت ہے اور آپ کے پاس ایک آری ہے جسے سو کہتے ہیں اور بڑا شارپ سو ہے. اب آپ اسے لا آف 5 بھی کہا گیا جاتا ہے, اس پر ایک پوری کتاب لکھی گئی ہے اس پورے کلیے پر, میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کنسسٹنسی کے حوالے سے. تو اگر آپ وہ آری لے کر روزانہ 5 بار اس آری کو اس درخت پر پھیرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اینڈ ریزلٹ؟ درخت کٹ جائے گا ایک دن. درخت کٹ جائے گا. اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنے عرصے میں کٹے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں کٹے, 1 مہینے میں کٹے, یا 1 سال, ڈیپینڈز آن دا سائز آف دا ٹری. لیکن شرط صرف یہ ہے, سمجھانے کی بات یہاں صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صرف 5 بار کرنا ہے, نہ کہ 50 بار, نہ کہ 55 بار, نہ کہ 555 بار. لیکن شرط کیا ہے؟ روزانہ, ایوری ڈے, ناٹ منڈے, ناٹ ٹیوزڈے, نہ عید ڈے, ناٹ کرسمس ڈے, ایوری ڈے. یہ ہے کنسسٹنسی. تو اگر آپ اس کو کنسسٹنٹلی 5 بار اگر اس آری کو پھیرتے رہیں تو الٹیمیٹلی اس درخت نے گر جانا ہوتا ہے. یہ ہے لا آف کنسسٹنسی کا لب و لباب. ان ادر ورڈس کہ آپ کیا کرتے ہیں اس کو, مطلب وہ ایکومولیٹ ہوتا ہے, وہ آپ کا کنسسٹنٹلی اگر کرتے ہیں آپ, تو وہ جو آپ کی اس طاقت ہے نا وہ ایکومولیٹ ہوتی چلی جاتی ہے, اور وہ پھر آپ کو, آپ جو بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ. تو کنسسٹنسی از دا کی فار اینی سکسیس ان یور لائف, فار اینی گروتھ ان یور لائف, فار اینی میجر تھنگز یو وانٹ ٹو اکمپلش. یعنی جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے اس نے ایک بڑا اچھی, مطلب اس نے وہ دی تھی مثال, ایک اس کو, اس کا اردو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ انسان کی عظمت کا امتحان اور فضیلت کی پہچان اس کی مستقل مزاجی ہوتی ہے. جو لوگ بھی دنیا میں آج تک آپ کو کامیاب نظر آئیں گے, آج تک جتنے, تو وہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہو جاتے ہیں, وہ ان میں ایک مستقل مزاجی ہوتی ہے اور وہ لگاتار کرتے رہتے ہیں وہی کام, جس سے وہ ان کی پہچان بھی بن جاتی ہے اور ان کی قدر و منزلت بھی بڑھ جاتی ہے لوگوں کی نظر میں, کہ یار یہ شخص بلا ناغہ اور ہمیشہ جب بھی اس سے ملو, جب بھی اسے دیکھو, وہ یہی نظر آتا ہے, یہی آپ کی پہچان ہو جاتی ہے. تو کنسسٹنسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہ کریں, پاور کو اس کی. کنسسٹنٹ جو بھی کام کرنا ہے زندگی میں, پہلی شرط ہی اس کی کنسسٹنسی ہے. تو اب اس میں اس نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ اپنی کنسسٹنسی کو لوز کر جاتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ مثلاً اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہو گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نو دیٹس اٹ, اٹس ڈن. تو ناکام ہونا کوئی اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ آپ وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیں. ناکام ہونا ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ جو آپ نے اپنایا تھا اور جس طرح سے آپ کرنا چاہ رہے تھے شاید نہ ہو رہا ہو, لیکن کامیابی کے لیے اب بھی آپ نے اسے کرنا ہی ہے, کیونکہ آپ نے اپنی کنسسٹنس جب تک نہیں ہوگی. تو آپ دیکھ لیں جیسے سیاست میں لوگ آتے ہیں, آج کل جو آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں, اب وہ 22 سال سے لگے رہے. اب میں کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوں, نہ ہی میں ان سے متاثر ہوں ذہنی طور پہ, مطلب ایک اچھا آدمی ہے, میں ملا ہوں 1-2 بار جہاں یہاں چندہ لینے آتے تھے امریکہ تب. لیکن یہ کہ وہ مطلب کنسسٹنٹ تھا, تو الٹیمیٹلی اس نے اپنا گول اچیو کر لیا. یہی اس کا گول تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے, تو وہ بن گیا. لیکن یہ کنسسٹنسی اسے لے کر گئی ہے. میں نہیں سمجھتا اور کوئی وجہ ہوگی, مگر زیادہ تر کیونکہ وہ 22 سال تک لگے رہے محترم, تو انہوں نے آخر اپنا مقام پایا.
تو کنسسٹنسی میں یہ پاور ہوتی ہے. تو سب سے چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹو گرو موسٹ پیپل نیڈ کیا, ڈو یو نو ہاؤ یو آر سپوز ٹو امپروو. یہ اس کا ایک سوال ہے ہم سے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیسے امپروو کریں گے لائف میں. تو اس نے اس کے 3 سولوشن بتائے ہیں کہ ٹو گرو موسٹ پیپل نیڈ کیا, کہ نالج ہونا چاہیے, ایکسپیرئنس ہونا چاہیے اور کوچنگ ہونی چاہیے. اب نالج کا کیا ہے آج کے دور میں, ہم اس دور میں جہاں ہم رہتے ہیں, نالج ریسورسز اتنی آ گئی ہیں زندگی میں کہ ہر چیز آسان ہے, ہر چیز ہماری دسترس میں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے, گوگل پہ جائیے, یوٹیوب پہ جائیے, آپ کو ہر قسم کا علم مل جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو. تجربہ کرنے سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اب تجربہ جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اگر آپ پھر اسی کام کو کرنے لگیں گے تو وہ ایکسپیرئنس میں کنورٹ ہو جائے گا. اور پھر کوچنگ ظاہر ہے آج کے دور میں اگین وہ بھی ایک اویلیبل پارٹ ہے. اگر آپ کسی کو ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ایسے لوگ دنیا میں آپ کے گرد ملیں گے جو آپ کو کوچنگ بھی دے سکیں. تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی شخصیت کے مطابق ہی پلان کرنا ہوگا زندگی میں کہ بھئی مجھے جو گرو کرنا ہے اپنی شخصیت کے حساب سے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. اچھا, اب ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ کنسسٹنسی کے لیے میں نے بتایا تھا نا, جیسے میں نے بتایا 5 وقت جا کے آپ وہ آری پھیر دیں درخت پہ, یعنی سمپل اسٹارٹ. تو سمپل اسٹیپس اور آسان چیزوں سے شروع ہونی چاہیے ہر کام کو, یعنی کمپلیکس نہ بنائیے زندگی کو, مشکل نہ بنائیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں مگر لگاتار کرتے رہیں تو وہ اس کا نیٹ رزلٹ آپ کو مل جائے گا. جسے فائنینس کی دنیا میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ ملتا ہے, آپ کو کمپاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈسپلن ہے نا آپ کے, نظم و ضبط جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی پھر ڈیولپ کرتا چلا جاتا ہے. تو ڈو یو وانٹ نیڈ ٹو امپروو, ایوری بڈی نیڈز یس. اور کیسے ہوتا ہے, جیسے ہم نے بتا دیا, نالج, ایکسپیرئنس اور کوچنگ کے ذریعے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ڈو یو نو وائی یو وانٹ ٹو کیپ امپروونگ. اب یہ بڑا خوبصورت سوال ہے جو میں آپ سب سے کر رہا ہوں کہ کیوں, آپ کیوں امپروو کرنا چاہتے ہیں. چلیں اس پر بات کرتے ہیں. تو کون پہلے جواب دے گا؟ چلیں میمونہ آپ سے شروع کر لیں. جی جی. ہاں چلیں پہلے آپ بتائیے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو امپروو. آئی تھنک میں کسی ایک جگہ پہ ایٹ دس point in life I am at a stagnant position. So I think I need to go out of my comfort zone and I need to grow, because if I want to be successful, if I want to achieve the things that I wish to achieve, I need to grow and I need to invest in myself, تاکہ میں جو ہوں وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جو میری زندگی کا اگلا حصہ ہے اس کو میں بہتر بنا سکوں. چلیں ماشاء اللہ. شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ اشتیاق صاحب چلیں, میرا خیال اور کسی نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. چلیں شیخ صاحب آپ کا رابطہ شاید. جی سر, میں اس لیے امپروو کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے اپنے اگلی سال کا جو 5 سال کے جو میں نے گول بنایا ہے میں ایزیلی اس کو اچیو کر سکوں اور آن ٹائم اچیو کر سکوں. ماشاء اللہ, ٹھیک, ویری گڈ. شیخ صاحب آر یو بیک؟ تو یہ ایک سوال ہے, لیکن اس سے پہلے جیسے اس نے اس پورے پروسیس, ویلیو آف پروسیس. ہاں شیخ صاحب سوری, آپ سے رابطہ, آپ نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن پھر وہ رابطہ. آر یو بیک؟ ہلو شیخ صاحب. سر آواز آ رہی ہے؟ ہاں مجھے آ رہی ہے, آپ بتائیے, آپ نے کچھ کہنا تھا اس لیے. Can you hear us? چلیں آگے چلتے ہیں پھر جب تک ان کی آواز کا مسئلہ حل ہوتا ہے. تو جیسے اس میں اس نے کیا آیا کہ ویلیو آف جو پروسیس ہے نا, یہ کنسسٹنسی میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم جو کوئی
چاہتے ہیں نا رزلٹ اور کوئک ایکسیس ہر چیز کی طرف, وہیں ہم اپنے اس کا شکار ہو جاتے ہیں, اپنے اعمال میں پھنس کے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہم ہر چیز بہت کوئکلی چاہتے ہیں. اور کنسسٹنسی کا مطلب کچھ اور ہے, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں باقاعدگی سے کرنے سے کنسسٹنسی آتی ہے. اب یہ جو کوئک رزلٹ ہیں یہ پھر اس میں نظر نہیں آتے بظاہر, حالانکہ ہوتے ہیں لیکن بظاہر نظر نہیں آتے. تو آپ کو آبویسلی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. تو میں سوال یہ تھا میرا کہ وائی یو وانٹ ٹو کیپ امپروونگ, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اس نے کچھ ٹیسٹ دیے ہیں اس کتاب میں, بتائے ہیں, جس سے پہ بات کرتے ہیں کہ مطلب کیا آپ جو ڈو یو پرفارم ڈیوٹیز جسٹ ٹو گیٹ بائی, جیسے لوگ جو ہے نا صرف ایک عام سی بات ہے, جیسے لوگ نوکری اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلتی رہے, بس نوکری تنخواہ ملتی رہے, ایسے آپ کو زیادہ لوگ ملیں گے. یعنی وہ امپروو ہونے کے لیے نہیں جاتے ہیں, چونکہ ایک مل گئی ہے نوکری, اب اس کو چلانی ہے, تو دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ بائی, ٹھیک ہے. تو یہی ان کا گول ہوتا ہے, تو اسی میں کہتے ہیں کہ بس اب یار ریٹائر ہو کے ہی نکلیں گے, اور بس ایک لگی بندی مل رہی ہے, یا جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں یار اور سنائیں کیا حال ہے, بس یار کٹ رہی ہے, بس یار چل رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو امپروو نہیں ہونا, بس چلانا ہے اور کٹانا ہے. تو ہم اور آپ جیسے لوگ ایسا نہیں کر سکتے, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ سب کی سوچیں بڑی ہیں, تو اس میں یہ ایک ہے کہ کیا آپ کا کیوں اتنا مضبوط ہے کہ ان میں نہیں پھنسے ہوئے ہیں, یا کبھی ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے جو جب ان سے پوچھو یار اور سناؤ کیا چل رہا ہے کام پہ, ورک کیسا ہو رہا ہے, آفس کا کیا حال ہے, تو وہ نیگیٹو باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی مسائل کہ یار بس ہر چیز خراب ہے, دنیا خراب ہے, یہ خراب ہے, وہ خراب ہے. لیکن وہ مطلب نیگیٹو بات کرنے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ریزلٹس کیا بہتر ہو جائیں گے, یا کوئی چانسز رہ گئے اب ان میں امپروو ہونے کے؟ انہوں نے خود ہی ان چانسز کو ختم کر دیا. اسی طرح ایسے دوستوں میں بیٹھنا جو آپ کو انکریج کی بجائے ڈسکریج کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کا جو پرپس ہے نا اس کو مار دیتے ہیں. اسی طرح اس نے کہا ہے کہ ڈو یو اوائڈ سیلف امپرومنٹ اپرچونیٹیز. اب لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ یار اگر ابھی میں اپنی بات بتا رہا ہوں, ایک زمانے میں ہم کسی دوست سے کہتے تھے یار آؤ چلو یار فلانا سیمینار ہے, فلانا بڑا اچھا اسپیکر آیا ہوا, کیونکہ مجھے یہ شوق تھا, تو وہ کہتا تھا یار تیرے پاس تجھے وقت ضائع کرنا ہے, تو خیر ہم نے کیا سیکھنا ہے. اب جب آپ کی اپروچ یہی ہے تو پھر دنیا کا کوئی بھی استاد, کوئی بھی ٹیچر, کوئی بھی موٹیویشن لو اسپیکر جیسے میں کہتا ہوں, آپ کو فائرڈ اپ نہیں کرے گا, تو نتیجہ پھر وہی زیرو رہے گا. تو سوال یہ کہ آپ بھی اپنے آپ سے انہی سوالات کو کیجئے اور دیکھیے کہ کہاں آپ لیک کر رہے ہیں اور کہاں آپ بہت مضبوط ہیں. اور موسٹ آف یو آر ویری اسٹرانگ, مطلب آپ کوئی, میں نہیں سمجھتا ان سوالوں میں الجھے ہوں گے اب تک. تو اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ایسے, میں آپ کو اس پہ بڑا خوبصورت اس نے لکھا ہے کہ ہیز کوئٹنگ بیکم اے ہیبٹ. اب بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں ہمارے, اور ملیں گے آپ کو, کہ وہ ذرا سی دیر کام کرتے ہیں اور پھر ایک دم کہتے ہیں یار یہ کام نہیں کر رہی بات, چلو چینج کرو, کچھ اور کرو, چھوڑ دیتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں. اب میں اس کا ایک چھوٹا سا لطیفہ سناؤں کہ میں نے 1984 میں کراچی میں, 1984 کی بات بتا رہا ہوں, آپ لوگ تو شاید پیدا بھی نہ ہوا ہوں گے اس وقت, تو یا ہو گئے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو, لیکن اتنی پرانی بات ہے. تو میں اس وقت ڈاکٹر تھا اور میں میر خاص کے شہر جہاں رہتا ہوا, وہاں سے میں کراچی آ گیا, وہاں میں نے ایک ہاسپٹل کھولا, اور میرے جو پارٹنر تھے وہ حال ہی میں ان کا انتقال ہوا, آپ نے شاید میرے فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا. وہ بڑے معروف سیاست دان بھی تھے اور سپریم کورٹ کے اٹارنی بھی رہے, اور مجلس شورا جو ضیاء الحق کی تھی اس کے ممبر بھی تھے. تو بڑے سیاست دان تھے, قائد اعظم کے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ انہوں نے کام کیا ہوا تھا. تو وہ میرے پارٹنر تھے, اور میں چونکہ شو کو چلانا تھا مجھے ایز اے ڈاکٹر, تو ہم نے وہ جو اخبارات میں اس زمانے میں اشتہار دیا کرتے تھے نوکریوں کے, تو ہم نے دیے, تو وہ انٹرویو کر رہے تھے ہم کو, تو بے شمار لوگ آئے. تو اصل میں وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے آ کر کے انٹرویو جب میں کر رہا تھا, تو وہ بھی میرے ساتھ ہی آ کے بیٹھ گئے, میں میڈیکل ڈائریکٹر تھا اس کا. تو وہ جناب ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے درخواست دی, تو
میں نے ان کو بلایا اندر, میں نے بیٹھا ہوا, میں ان سے پوچھتا رہا کہ تو انہوں نے وہ 4 یا 4.5 سال پہلے ڈاکٹر بنے تھے ٹوٹل. اب 4.5 سال میں وہ 13 جگہ کام کر چکے تھے, مطلب مختلف 13 اسپتالوں میں 2-2, 3-3 مہینے, 4-4 مہینے کام کرتے رہے تھے. تو وہ جو ہمارے پارٹنر صاحب تھے وہ ان کی وہ دیکھ رہے تھے, میں نے ابھی دیکھی نہیں تھی. تو انہوں نے جیسے ہی دیکھنا شروع کی, کہنا یار انہیں بڑا تجربہ, یار بڑے اسپتالوں میں انہوں نے کام کیا ہوا. میں نے کہا یہ سب سے نالائق ہے, اس کو تو جانے دو. تو کہنے لگے یار تم نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا یار جو شخص 13 جاب 4 سال میں کر رہا ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا اہل ہے. ہر 4تھے مہینے اسے نکالا جاتا ہے یا خود بھاگ جاتا ہے. تو میں تو یہ ہوتی ہے, میں نے بتا رہا تھا کہ جو لوگ کوئٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے نا, وہ کوئی بہت اچھے امپلائی بھی نہیں بن سکتے, کیونکہ ان کی فطرت میں مستقل مزاجی یا کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے. تو یہ مطلب مجھے اب ایسی یاد آ گیا یہ دیکھنے سے کہ لوگ اکثر کیا ہوتا ہے, اور یہ ایک بڑا عام سا ہے کہ زندگی میں آپ کہیں بھی جائیں, اسپیشلی جب نوکری کے لیے, تو جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ سارا بیس کس چیز پہ ہوتا ہے, انٹرویوز کس چیز پہ بیس کرتے ہیں لوگ اب آپ جب جاب دے رہے ہوتے ہیں؟ وہ دنیا کے تمام مشکل ترین سوالات اس فیلڈ کے آپ سے کرتے ہیں اسکل وائز, کہ یار آپ کو یہ آتا ہے, آپ کو وہ آتا ہے, آپ کے پاس یہ ڈگری ہے, آپ کے پاس وہ ڈگری, یعنی آپ کی قابلیت کو جیسے کہتے ہیں نا ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کو وہ جاب دیتے ہیں. تو پیپل گیٹ ہائرڈ بیکاز آف دیئر اسکلس. جب آپ ان کو مطمئن کرتے ہیں وہ آپ کو جاب دے دیتے ہیں. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ فائر وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ وہ اسکل کی وجہ سے نہیں ہوتے, وہ اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ان کے پاس پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے تو ان کی صلاحیت کسی کام کی نہیں ہے نا. تو وہ صلاحیتیں تو سب دیکھ کے رکھ لیتے ہیں لوگ, بعد میں پتہ چلا وہ 3-4-6 مہینے میں انہیں چھٹی دے دی جاتی ہے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ان میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی. وہ دعوے بڑے کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ ٹرائی ٹو, جیسے کہتے ہیں انڈر ڈیلیور کرتے ہیں, اوور پرامسڈ ہوتے ہیں. بڑے بڑے وعدے تو کر لیتے ہیں جب جاب لیتے ہوئے, سر میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں وہ بھی کر سکتا ہوں, اور جب کام کا وقت آتا ہے تو انہیں ان سے ہو نہیں رہا ہوتا اور کنسسٹنسی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت بڑی انسان کی کمزوری ہے. تو لا, کیونکہ ہم گروتھ کے لاز اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں نا, تو ہمیں اس پہ بڑی توجہ دینی چاہیے کہ کنسسٹنسی میں کتنا پاور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈو یو نو وین یو آر سپوز ٹو امپروو, یہ ایک دوسرا کوشچن ہے. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ کہ یہ میرا سوال آپ سب سے کہ بھائی ڈو یو نو کہ آپ کب امپروو کرنا چاہتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے آپ کا؟ آپ کوئی جواب دے مجھے. جی ہاں سجاد بھائی. جی ابھی سے امپروومنٹ کا سفر سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اور کوئی؟ کیونکہ لائف کی جو سفر ہے اور چینج ہے نا جو زندگی میں لائی جاتی ہے, وہ ڈیلی کی بنیاد پہ لائی جاتی ہے, ون ڈے کی بنیاد نہیں ہوتی کوئی کہ یار ایک دن ایسا بھی آئے گا میں یہ کر لوں گا. وہ دن ہوتا ہی نہیں ہے لائف میں. ایک دن کوئی دن نہیں ہے. روزانہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے جائیں گے تو وہ چیزیں تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے لائف کا, کہ ہم لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا ہم یہ کر لیں گے, ایک دن ایسا آئے گا ہم وہ کر لیں گے, اور وہ ایک دن پھر کبھی نہیں آ پاتا. ٹھیک ہے نا. سو اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کرنا. لائف چینج مسٹ آکر ڈیلی. اگر آپ آج بھی وہی ہیں جہاں کل شام تک تھے تو اس کا مطلب آپ نے کوئی چینج نہیں آئی. ہر چھوٹے چھوٹے لمحے میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائف میں لانے کی کوشش کریں. تو اب آپ کے سے میرا بڑا ضروری سوال ہے اس لا کو آگے چلانے میں کہ اپنی 2 ایسی عادتیں بتائیے جو آپ کو چینج کرنی چاہیے گروتھ کے لیے. اشتیاق بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. سر مجھے کہہ رہے ہیں؟ جی جی جی. سر سوال یہ ہے کہ 2 عادتیں کون سی ہیں جس کو فوراً ریموو کر کے آگے مڑ چلنا چاہیے؟ مطلب جس کو تبدیل کرنا چاہیے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریموو کر دیں, آپ اس میں تبدیلی کم از کم ضرور لائیں تاکہ اس سے آگے بڑھ سکیں. کہیں نہ کہیں ایسی 2 عادتیں ہوتی ہیں نا لائف میں کہ جو اگر میں ابھی چینج کر لوں تو اس سے چینج آنا شروع ہو جاتی ہے. سر ایک تو اسپیشلائزڈ نالج ہے نا سر,
स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है ना उसको मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर जो है ना इसको उसका हासिल ना करना जो है ना सर अभी तक भी फॉल्ट रहा है और अभी भी थोड़ा सा लगा हुआ होता है, एक ये सर। और दूसरा जो है ना इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा मजीद इम्प्रूव करने की सर जरूरत है। मौसम भाई, आपकी कौन सी 2 आदतें हैं जो आप फौरन तब्दील करना चाहेंगे, उसमें तब्दीली लाना चाहेंगे? सर एक तो ये है कि मुझे सर बुक रीडिंग का शौक तो बहुत है, लेकिन सर मुझसे पढ़ी नहीं जाती। एक तो सर स्पेशलाइज्ड नॉलेज का हासिल करना और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को मजीद इम्प्रूव करना सर। हाँ मौसम भाई। जी सर मैं बता रहा हूँ सर, एक तो मुझे बुक रीडिंग का शौक तो बहुत है, लेकिन मुझसे पढ़ी नहीं जाती। मैं उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ ताकि मैं बुक रीडिंग का काफी मुझे है, बहुत बहुत अच्छी बुक्स का मुझे नॉलेज भी है, लेकिन वो मेरे पास एक कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं है। एक वो ये चीज। दूसरा नंबर में अपनी मेमोरी को एनहेंस करना चाहता हूँ, मेमोरी बहुत शॉर्ट है। मेमोरी तो एनहेंस होती वही है, जैसे छोटी छोटी स्टेप्स को जब आप तवज्जो देने लगेंगे ना तो मेमोरी खुद ब खुद एनहेंस होती है। सर इधर से उधर जा रहे होते हैं क्विकली। जी जी सर बिल्कुल। जब पीटी सर का टाइम था मुझे सभी कांटेक्ट नंबर वर्बल याद थे, जब से जैसे मोबाइल आया और अब वो पता है कि जस्ट वो उसको कांटेक्ट लिस्ट से आपने नंबर निकालना है। इवन दो घर के जो अफराद उनके मुझे मोबाइल नंबर याद नहीं है, हालांकि वो आजकल असल में मेरे नजदीक वो बहुत अच्छी बात है, बुरी नहीं है, क्योंकि हम अपने जहन का एक बहुत खासा हिस्सा, बिलखुसूस मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, कि हम इसी को याद रखने में रहते हैं कि उसने क्या बुरा किया था फलां टाइम। हम लिए बैठे हुए होते हैं सारी उम्र, फलां का अच्छा, फलां का बुरा, फलां का, ये मेमोरी है ना हमारी सारी। मैं भी सर। हाँ, तो वो भी तो एक ज़िया है ना अपने जहन का, बजाय उस पर जोर देंगे कि मेरे फोन में मेरा स्केड्यूल कल का लिखा हुआ है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है अभी से सोचने की। ठीक है ना? तो अब मैं वही टाइम, वही एनर्जी अपनी किसी और अच्छे काम में लगा सकता हूँ, जैसे आपने कहा पढ़ने में। अब उधर मुझे कंसंट्रेशन मिल जाएगी ना, बजाय इसके कि मैंने अभी 3 लाइनें पढ़ी और मुझे ख्याल आ रहा है कि यार कल 11 बजे यार उससे मिलना है। अरे भाई मैं क्यों सोच रहा हूँ, टेलीफोन याद दिला देगा मुझे 10 बजे के 11 बजे उससे मीटिंग है। तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी सी, हम उससे अपने जहन को खाली करते जाएं। जो हमने खामखा, मैंने बताया ना कि वो जो सब पिछले जो पूरा हम पढ़ते रहे थे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में, तो सब कॉन्शियस माइंड में हमने इतना वो जैसे कहते हैं ना गार्बेज जमा हुआ है। अब उसको दोबारा हमने खामखा छेड़ना नहीं है ना, हम चाह रहे हैं काम की बात करें। अच्छा रह गई बात पढ़ने की, तो पढ़ना अगर नहीं, बहुत से लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, मैं भी खासा हो जाता हूँ कभी कभी, हालांकि मैं खासा पढ़ता भी हूँ, लेकिन मेरा क्या है कि फिर मैंने अब आज के दौर में तो ऑडियो चल पड़ी है, आप ऑडियो लगा के सुन लें। अब मैंने जैसे ये होता है, मेरे ये लगे हुए होते हैं वो, और मैंने फोन पे ऑन किया, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं वहां बैठा चाय पी रहा हूँ, लेकिन वो चूंकि वो ब्लूटूथ से आ रहा है तो मैं सुन लेता हूँ जो भी मुझे सुनना होता है। अगर कोई ऐसी बुक है, ऑडियो बुक्स तो बहुत आसान भी हैं और फ्री हैं ज्यादातर, अगर आप जाएं आज के दौर में, तो मेरा ख्याल है वो सबसे आसान और चीप भी है, मतलब उसमें खर्च। मेरे लिए जो आपने एक तो ये जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का मेरे लिए एक वो हवा था, वो बड़ा जबरदस्त क्लियर किया है। यकीन करें मेरा कॉन्सेप्ट सारे वो क्लियर हो गए। वो थिंक एंड ग्रो रिच की जो आपने हम लोगों ने सेशन अटेंड किया ना, इससे काफी आसानियां हो गई हैं कि कॉन्शियस माइंड का काम क्या, सब कॉन्शियस का क्या है। कॉन्शियस ने फिल्टर लगा के वो चीजें पहुंचानी होती है सब कॉन्शियस के अंदर, तो सारा इन्फ्लुएंस अब यही होता है कि कुछ अच्छी चीजें जाए सब कॉन्शियस माइंड में। ना वो डेटा हमने खामखा का जो जमा किया हुआ ना, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया में सारे मसाइल का जड़ जो है ना, ज्यादातर फॉल्स जो हमारे बिलीफ बन चुके हैं ना, उस गार्बेज कॉन्शियस में तो स्टोर है ना, वो तो स्टोरेज है डेटा का, तो वो बस वो बार बार आके हमें खामखा डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अब हमें उन्हें अनलर्न करना है। अनलर्न से ये होगा कि स्टोरेज से तो हम नहीं निकाल सकते, वो तो परमानेंट है, वो एक कुदरती निज़ाम है, लेकिन हम उनको इतना दबा दें नीचे कि ऊपर वो आई ना, शेल्फ में, ऊपर की शेल्फ में वो ना आए जहाँ हमें इस्तेमाल करनी होती है ज्यादा। तो जो है ना वो जो कुकीज जो होती है ना, वो हमेशा लोअर शेल्फ में रहें, वरना हर वक्त आपका मुंह चलता रहेगा, खाते रहेंगे उसको। तो सर क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है कि ऐसी मेमोरी जो कि सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी हुई है उसको डिलीट कर दिया जाए? तो डिलीट नहीं होती, सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाए। डिलीट तो कर ही नहीं सकते ना, वो तो कुदरत का निज़ाम है ना। आप उसको, जैसे वही बात है ना, जैसे अब एक कंप्यूटर में आपने एक बार डाल दिया प्रोग्राम, अगर कंप्यूटर में वो पड़ा रहेगा, आप उसे इस्तेमाल ना करें
ٹھیک ہے نا, وہ پڑا ہوا ہے اندر کہیں نہ کہیں. آپ نے ایک ڈاکومنٹ بچا لیا تھا 12 سال پہلے, میں اپنی بتا رہا ہوں جی, میں نے 12 سال پہلے کوئی کار لی تھی, تو میرا ابھی تک اس میں ڈاکومنٹ کانٹریکٹ جو ہے نا میں نے ڈال دیا تھا کہ کہیں گم نہ ہو جائے, تو میں نے اس کو اسکین کر کے ڈال دیا. اب وہ گاڑی جو ہے وہ ٹوٹل ہو گئی, وہ دنیا سے ہی چلی گئی گاڑی ایکسیڈنٹ میں, اب اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے, لیکن وہ پڑا ہوا ہوگا کہیں اگر لیکن مجھے کیا اس کی ضرورت ہے؟ نہیں. انشورنس والوں نے مجھے تو پیسے دے دیے, اس کے بعد میں نے کوئی 4 نئی گاڑیاں لے لی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ سب فضول پڑا تو ہے نا اب, لیکن اب یا تو یہاں تو یہ ہے کہ ایک بٹن دبا کے میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں پہلی بار, لیکن اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر میں تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے نا, اس کا ہے نا, تو وہ ڈیلیٹ کرے. ہاں آپ کوشش کر کے اس کو جسے کہتے ہیں نا نیچے دبا دیں بیسمنٹ میں جا کے, وہ بار بار اوپر نہ آ کے نظر آئے آپ کو. تو وہ ان لرن کرنے کی چیز پروسیس ہے نا, وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ان لرن کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے, لرن کرنا بہت آسان ہے آج کے دور میں, ہر چیز سر لرن کی جا سکتی ہے. جی جی, ابھی جیسے کنسسٹنسی کی بات ہو رہی ہے, میں اپنی بک ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے کیسے ڈیولپ کر سکتا ہوں؟ کہ میں 2-3 پیچھے ریسنٹلی بکس پرچیز کر کے بھی لے کے ہاف بڑی مشکل سے مجھے پڑھی گئی ہے. نہیں تو وہ میں یہیں تو یہ لا کام آئے گا, لا آف کنسسٹنسی. آپ نے کتاب بیٹھ کے ہٹ جاؤ, کوئی شور نہ مچائے, میں اب کتاب پڑھ رہا ہوں, مطلب آپ نے کوا بنایا ہوا ہے اس کو. آپ ایسا نہیں کریں. آپ صبح اٹھ کے صرف 20 منٹ, صبح اٹھ کے 20 منٹ, صرف 20 منٹ. جی جی, لاسٹ ٹائم میں بلال بھائی وہ جو 2020 کا رول بتا رہے تھے اسے میں کوشش کی ہے امپلیمنٹ کرنے کی, جس سے یہ میں بھی تھوڑا ریسنٹلی 20 منٹ آپ پڑھیں, اور 20 منٹ سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس میں, اب اس میں شاید آپ کئی پہلے چند دنوں تک تو شاید 2-3 پیج ہی پڑھ پائیں گے, پھر آگے جا کے 20 منٹ میں ہو سکتا ہے آپ آدھا چیپٹر پڑھ جائیں, کیونکہ عادت سی بن جائے گی پھر تھوڑی سی, تو وہ اتنا محسوس نہیں ہوگا. تو اس میں کنسسٹنسی از دا کی. بالکل سر بالکل, اس میں میموری کی بھی جب میں نے بات کی ہے نا, اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے ایک پیج پڑھا اور مجھے بھول جاتا میں نے پچھلے پیج پہ پڑھا کیا ہے, شاید وہ کنسنٹریٹ کا ایشو ہے یا کیا ہے. اچھا, وہ ہمارے یہاں وہی بات ہے نا کہ ہم لوگ زیادہ تر جیسے نا گول کانشیس بہت ہوتے ہیں, گروتھ کانشیس نہیں ہے کہ یار وہ کتاب لایا ہوں بس یہ ختم کرنی ہے نا اسی لیے تو لایا ہوں. نہیں, آپ کتاب کو ختم کرنے نہیں لائے, یہ کتاب آپ کے ساتھ رہے گی زندگی بھر, آج ہی نہیں ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو پڑھیں سلولی گریجولی. میں نے بتایا تھا نا جیسے میں کتاب پڑھتا, آپ کو یاد ہوگا میں تھنک اینڈ گرو رچ پہ بھی آپ کو دکھا رہا تھا کہ میں لائن نمبرز کے ساتھ پڑھتا ہوں, اور کئی دن تو ایسے ہوتے ہیں جیسے میں صبح میں صرف 5 لائنیں پڑھ کے وہیں بند کر دیتا ہوں کتاب. اب میں اس 5 لائنوں پہ سوچ رہا ہوں یہ کہا کیا ہے اس نے, I have to understand, ورنہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا, خالی مجھے انگریزی کی لائنیں پڑھ کر تو میں نے کچھ نہیں سیکھنا جب تک میں اس کو سمجھ نہ پاؤں. جیسے ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلچر نے ہمیں تھوڑی سی عادتیں خراب ڈال دی ہیں. بالخصوص میں جس پر اعتراض کرتا ہوں کہ جیسے ہم قرآن شریف ہمارے یہاں پڑھاتے تھے بچپن سے ہی, اب بھی پڑھاتے ہوں گے آپ لوگوں, ہر جگہ اللہ نے کا یہ کلام ہے, لیکن کیا ہے اسے صرف پڑھا رہے ہیں, سمجھاتے نہیں ہیں. وہ عربی میں ہم پڑھے جا رہے ہیں سارے ہلا کے, بچے بےچارے رٹ کے, پھر وہ میں نے تو چونکہ ہماری جو استانی تھی اللہ جنت نصیب کرے, تو وہ ہم انہیں خالہ جی کہتے تھے, تو خالہ جی پہ چپل بھی مار دیتی تھی تو انہیں صحیح نہیں پڑھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں سیکھا میں صرف, لیکن میں نے جی 5 سال کی عمر میں قرآن ختم کر لیا ماشاءاللہ, بڑی تقریب ہوئی. اس کے بعد یہ خیال جب آیا, جب ہوش سنبھالا پوری طرح سے, تو پھر ہم نے کہا یار وہ عربی میں تو جتنی بار کہو گے میں پڑھ رہا. اب ہمارے یہاں جو قرآن خوانیاں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے اس میں, لوگ آتے ہیں سپارے لیے بب کر کے پڑھ گئے, انہیں خود نہیں پتا کیا پڑھا. تو میرا مطلب ہے کہ ہم جب بھی کوئی کتاب پڑھیں, وہ تو خیر عظیم کتاب ہے, سب سے پہلے تو اسی پہ توجہ ہمیں دینی چاہیے کہ ہمیں اسے سمجھ, ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ, آخر اسی لیے تو آپ گھر لائیں نا وہ کتاب کہ اس میں کوئی خاص بات تو ہے, اتنی اچھی ہے تو لائیں نا آپ. تو اس کو لائن بائی لائن پڑھیں, بھلے 5 لائنیں پڑھیں, 10 لائنیں روز کی, اس سے زیادہ نہ پڑھیں. ایک پیج سے شروع کریں پھر آگے بڑھتے جائیں, وہ عادت بھی ڈیولپ ہو جائے گی کنسسٹنسی سے, اور آپ کا شعور بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو ادھر اس نے 2 ڈفرنس دیے کہ گول کانشیس لوگ اور گروتھ کانشیس لوگ, ان میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اب گول کانشیس جو ہوتے ہیں نا, وہ فوکس ہوتے ہیں کہ یار یہ منزل مل جائے بڑی جلدی سے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یار مجھے لکھ پتی بننا ہے, بس میں بن جاؤں اور میں بس کام ختم.
لیکن جو گروتھ کانشیس ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار سفر مزیدار ہو, منزل تو آئے گی جب, لیکن اس سے پہلے میں سفر کو بھی تو انجوائے کروں, اور گروتھ آپ کو انجوائے کراتی ہے وہ سفر. پھر اسی طرح ہے کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو, اگر آپ گول کانشیس ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے, آپ میچور کرتے ہیں اپنے آپ کو اور لوگوں کو. اب یہ فرق ہے بڑا, ذرا غور کیجیے گا. موٹیویشن میں آپ کو جوش دلا دوں, جیسے ابھی کھڑا ہو کے جی میں یہ کر دو, کل یہ کر لینا, صبح 7 بجے اٹھ کے یوں ہو جانا, یوں ہو جانا, جوش ووش دلا کے میں جا کے سو گیا. آپ صبح بےچارے صبح 7 بجے اٹھے, اب 5 منٹ بعد آپ کہنے لگے یار میں کیوں کر رہا ہوں یہ سارا, جوش ان کو آیا تھا, کام میں کر رہا ہوں. تو میرا مطلب ہے موٹیویشن سے آپ زیادہ آگے نہیں. لیکن اگر آپ میں یہ پختگی لے آؤں باتوں سے, اور آپ کے ساتھ یہ سیشن کر کے کہ آپ خود اس انداز سے سوچنے لگ جائیں, تو پھر خود بخود ہر چیز ہوتی چلی جائے گی, آپ کا سفر بھی خوبصورت ہو جائے گا. پھر یہ ہوتا ہے نا, گول کانشیس لوگ ہوتے ہیں وہ سیزنل ہوتے ہیں. مطلب ابھی کام سر پہ آیا ہے, یہ کام ہے کرنا ہے, اس لیے گول ہے, اس لیے لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد گول پورا ہو گیا, پھر سو گئے, پھر عادتیں وہیں کی وہیں, جہاں تھیں وہاں آ گئی واپس. لیکن جو گروتھ کانشیس لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لائف لانگ اسے اگین وہی کنسسٹنسی وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر ان کی عادت ہے 6 بجے اٹھنے کی تو 5 بجے اٹھنے کی, تو وہ 5 بجے ہی اٹھیں گے. یہ نہیں کہ وہ 4 دن کی جاب پہ جانا تھا اٹھ گئے, دوسرے اس کے بعد 9 بجے تک سوئے ہوئے. عادت ختم ہو گئی نا, چونکہ وہ ایک گول اورینٹڈ تھی ورسز گروتھ. اب یہاں چونکہ آپ کی ذاتی گروتھ کی وجہ سے آپ جاگ رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی ان تمام اچھائیوں کو کیا ہے, دے اسٹاپ ود the goals is reach, یہ گول اورینٹڈ. لیکن جو گروتھ اورینٹڈ ہے نا, دے کیپ گروئنگ بیانڈ دا گول. یعنی گول بھی پورا ہو گیا لیکن عادت نہیں بدلی انہوں نے, عادت وہیں. پھر یہ جو گول اورینٹڈ ہے نا, یہ صرف اپنی مسٹیک سے لرن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جو غلطیاں ہوتی ہیں انہیں سے سیکھتے ہیں, کیونکہ ان کو وہاں پہنچنا ہوتا ہے. لیکن جو گروتھ اورینٹڈ ہے نا, وہ غلطی کرنے سے پہلے سیکھتے ہیں کہ غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے میچورٹی میں, اور اس کے جو فرق ہے یہ میچورٹی اور اس کا موٹیویشن کا. اور گول اورینٹڈ زیادہ تر کہتے ہیں یار ڈیپینڈز آن گڈ لک, کہ یار کسی طرح قسمت ہو جائے تو کام ہو جائے میرا, جان چھوٹی میں نکل جاؤں. لیکن جو گروتھ اورینٹڈ ہے نا, وہ بڑے کنسسٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ریلائے کرتے ہیں ہارڈ ورک پہ. یعنی محنت کروں گا تو ہوگا نا, روزانہ تھوڑی تھوڑا کوئی نہ کوئی اس میں ایڈ کروں گا. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو اب آپ خود بیٹھ کے تھوڑا سا انالائز کیجئے اپنے آپ کو کہ آپ گول اورینٹڈ زیادہ ہیں. 90% لوگ ہوتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اگر ہیں تو آپ اسے چینج کریے گروتھ اورینٹیشن, یعنی گروتھ اورینٹڈ بن جائیے, گروتھ کانشیس بن جائیے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا جو پوٹینشیل ہے, آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے, یا یہ کوئی گول نہیں ہے, یا یہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے. یور پوٹینشیل از اے کانسٹنٹ جرنی آف ڈسکوری, گروتھ اینڈ انسائٹ. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایک پروڈکٹ نہیں ہے جیسے آپ نے آپ گروتھ تو وہ چیز ہے جو آپ کے اندر اپنے آپ کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, آپ کو بڑا مکمل انسان بنایا ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کئی بار. اب ہم لوگوں کو ڈسکور کرنا ہے نا کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا ہوا دنیا میں. ہم تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک سرچ, جو ان ہزاروں سال کی دنیا میں, اب تک ہم بقول سائنسدان کے کہ ہم 4.5% بھی ڈسکور نہیں کر پائے. اب ذرا غور کریے کہ 95% تو ابھی تک انڈسکور ہے دنیا. یہ کون کرے گا؟ ہم اور آپ جیسے لوگ ہی کریں گے نا. تو اس کی وجہ ہے کہ ہم گروتھ کانشیس ہوں گے تو کریں گے نا. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ویٹ کرنا ایک بری عادت بن جاتی ہے. یار انتظار کر لیتے ہیں, جب وقت صحیح آئے گا یہ کر لیں گے. وہ وقت کبھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس نے کہا ہے کہ ایک بڑا اچھا کوٹ دیا ہے اس نے مائیکل اینجیئر کا, کہ if you develop the habits of success you will make success a habit. غور کیجئے اس بات کو کہ اگر آپ کامیاب ہونے کی عادت ڈال لیں گے نا, تو وہ آپ خود بخود جو ہے نا کامیابی آپ کی عادت میں آ جائے گی. مطلب اس کے علاوہ پھر آپ کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. تو یہ بڑا خوبصورت ہے, ذرا اس پہ غور کیجئے گا.
So when you live this law, you will show others the way, they empower them to learn it and live it too. تو اس میں اس نے بتایا کہ اگر آپ یہ قانون کے تحت اپنی زندگی گزاریں تو وہ خود بخود آپ کی زندگی کے دیکھیں نا ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر آپ کی زندگی کے عادت کے طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ خود بخود اس میں اتنے رچ بس جاتے ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ہمیشہ اپنی عادت بنا لیجئے گروتھ کی اور کنسسٹنسی کی وجہ سے. اب اس میں اس لا کے چونکہ میں نے بتایا نا ہم نے پرسسٹنس پہ بڑی تفصیلی بات کی تھی پچھلے سیشنز میں بھی, تو یہ تقریباً اسی کی بہن ہے, یہ کہہ لے لا یا اس کا بھائی ہے, مطلب سیم ہی ہے دونوں, کنسسٹنس اور پرسسٹنس بڑی سملر. تو اب آپ کے کوئی سوال ہوں تو ذرا بتائیے ورنہ پھر اگلے لا پہ چلیں گے. چلیں پہلے آپ سے بات. ڈاکٹر صاحب کپل آف تھنگس جو آپ نے کہا 2 ڈرا بیکس میں نے جو نوٹ کیے نا اپنے میں, جی وہ یہ ہیں کہ اینڈ آئی فوکسنگ آن دیٹ. ایک تو یہ ہے کہ پرسسٹنسی جو تھی تھرو دا وہ جو تھا میرا کہ اینڈ دین دا فوکس اینڈ آئی سو مائی سیلف گیٹنگ ڈسٹریکٹڈ. اور میں آپ کو ایگزامپل دوں گا اینڈ دس کائنڈ آف ہیلپ یو نو ایز آئی ایم گوئنگ ٹو دا بک اینڈ آل دیٹ کہ آئی میڈ اے لسٹ کہ کون کون سی چیزیں مجھے کرنی ہے جی ورسز میں کن پہ ٹائم زیادہ اسپینڈ کروں. and I realized that کہ جو they were things that I did not needed attention اور جو the ones that needed more attention کو میں procrastinate کر رہا تھا. جی تو based on وہ جس طرح گول کا میں نے ذکر کیا تھا my 12-31-20 کا انشاءاللہ گول جو ہے میرا, and I realized which one of these I need to focus now. تو میں نے kind of made a list and put myself کہ if I'm going to spend time first on the daily activity جو مجھے کرنی ہے, and then and only if I have time to focus on the other things I can spend some time like in kind of accountability personally, you know, I've tried to kind of make a personal accountability, you know, but have I done that? No. If not, then I'm not going to attempt the other thing. So this kind of help, you know, kind of staying focused and getting in the habit. Yeah, that's the way you have to. And وہی بات ہے نا, میں نے بتایا نا چھوٹے چھوٹے اسٹیپس, بیبی اسٹیپس کے ذریعے ہی انسان میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. جو لوگ یکدم تبدیل ہونا, یکسر تبدیل ہونا چاہتے ہیں نا, وہی لوگ ناکام ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ تبدیلی کا جو عمل ہے جو یکدم ہے وہ تو ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا. تبدیلی تبھی آتی ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے, یعنی طوفان آ گیا, سیلاب آ گیا, آتش فشاں پھٹ گیا, اس قسم کی چیزیں یکسر تبدیلیاں لے آتی ہیں. یہ جیسے وبا پھیل گئی کووڈ-19 کی, اس قسم کی, یہ تو وبائی چیزیں ہیں. لیکن جو انسان کی زندگی کی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں وہ سلو اینڈ گریجول آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ تبدیلیاں ہی اصل تبدیلیاں ہوتی ہیں جو انسان کو مطلب عرش معراج تک لے جاتی ہیں. دوسرے لفظوں میں دیکھ لیں ہمارے پیغمبر کی مثال کہ انہوں نے جو چھوٹی چھوٹی زندگی کی کام کیے تھے, 40 سال تک ریاضت جو کی تھی ایک دن میں نہیں کی تھی, 40 سال میں کی تھی, جس کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ دعوی نبوت کریں. تو یہ تو ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے. تو ہم صرف انہی کے چھوٹے چھوٹے عمل دیکھیں نا. آپ نے انہوں نے زندگی کی معمولی سے معمولی چیزوں پر بھی آپ مثال دیکھ لیتے ہیں ان کی کہ انہوں نے کیسے مہمان کو بلانا ہے, کیسے گھر میں داخل ہونا ہے, کیسے باہر جانا ہے. یہ اتنی معمولی سی باتیں جو عام آدمی تو توجہ بھی نہیں دے رہا ہوتا, لیکن انہوں نے ہمیں سکھائی. کیوں سکھائی؟ کیونکہ وہ بیبی سٹیپس ہر چیز میں وہ اتنی کنسسٹنٹ تھے کہ نظر آنے لگی تھی لوگوں کو, اور پھر وہ روایت بنی, پھر وہ حدیثوں میں آ گئی. ہر طرح سے ہمارے مذہب میں اس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے, اس کے بغیر دین نامکمل ہے. تو یہ کنسسٹنسی کا کام تھا. ٹھیک ہے, اور کوئی ایڈ کرنا چاہے اگر اسلام میں تو پلیز فیل فری, ادروائز جی بولے. جی ایک جو چیز جو ہے جو ایک وہ ہوتا ہے کہ لائک فیئر آف فیلئر, جو میرا خیال ہے اسی چیپٹر میں بات کہیں پہ ہوئی تھی. تو فیئر آف فیلئر, اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ you know in a certain environment I
tend to perform better when I am like, जब मेरे पे कोई accountability है. But you know, when I am my own boss, you know, I am less accountable about myself. You know, I tend to forget things. I don't do things regularly. So how I know, you know, we are talking about consistency and everything, but how do you think, you know, when I am, you know, out of that environment and I have a new environment, so how do I create, you know, a positive influence around myself, कि एक वो जो एक consistency जो है और जो accountability है उसको एक जो है वो तरीके से लिया जा सके. देखिए कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी और ये सब पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर बन जाते हैं जब आप करने लगते हैं ना. मैंने बताया ना, आदत बन जाती है, मतलब वो आपकी नेचर में शामिल हो जाती है. जैसे मसलन एक मिसाल है कि ये मैंने बताया ना, जैसे पिछली बार मैं बता रहा था कि 2 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में. एक वो होते हैं जो गुनाह इसलिए नहीं कर रहे होते कि उन्हें डर होता है कि पकड़े ना जाए. ऐसे होते हैं ना लोग कि यार अगर मैंने लाइट पे गाड़ी चला दी तो पुलिस वाला कहीं से ना निकल के आ जाए, या यार मैं इधर इसलिए ये काम नहीं करूंगा कि यार पकड़ा जाऊंगा, यार बॉस ने देख लिया तो क्या होगा, ये होगा वो. तो ये भी अच्छा, वो कोई बुरा काम नहीं कर रहे, मतलब अपने आप को बचा रहे हैं ना बुराइयों से, लेकिन वो बुराइयों से तो बच रहे हैं, लेकिन ये उनके कोई कैरेक्टर वाली बात नहीं है, वो खौफ से बच रहे हैं बस. उनको एक खौफ है. उसकी जगह एक दूसरा शख्स है उन्हीं के बराबर में बैठा हुआ, वो सिर्फ इसलिए ये नहीं कर रहा कि ये सब बुरी चीजें हैं, से डर भी नहीं है. मैं रात के 2 बजे अगर आ रहा हूँ, यहाँ पे लाइट पे खड़ा हूँ, मुझे पता है 1 मील दूर तक मेरे पास तो रडार भी लगा हुआ है मेरी कार में कि अगर पुलिस वाला 1 मील के रेडियस में हो तो मुझे बत्ती जलने लगती है कि स्लो हो जाओ. तो मुझे तो पता है कि पुलिस वाला नहीं है आसपास, कहीं कोई भी नहीं है बल्कि रात की, लेकिन मैं फिर भी खड़ा रहता हूँ जब तक लाल बत्ती जले. ये मेरी एथिक है, ये मेरा उसूल है कि भाई मैं कानून को क्यों तोड़ूं. या अगर मैं चोरी नहीं करता इसलिए नहीं कि मेरे को कोई देख लेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि चोरी एक बुरी चीज है, मैं तो नहीं करूंगा रिगार्डलेस, चाहे कोई देखे या ना देखे. ये मेरे कैरेक्टर का हिस्सा बन गया. इसी तरह आप जो कह रही है ना कि कंसिस्टेंसी भी एक पार्ट ऑफ कैरेक्टर बन जाती है. हो सकता है नए एनवायरनमेंट में उन्हें समझने में आपको देर लग सकती है, लेकिन उससे आपका किरदार तो नहीं चेंज होगा ना, आपका अंदाज फिर भी वही रहेगा और उसी तरह आप एडजस्ट करेंगी और लोग फिर उसे मानने लग जाते हैं. आगे चल के लोग उसकी मतलब एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं और वो समझ जाते हैं कि मैमुना जो है वो ये है बाय कैरेक्टर. शी इज द लेडी ऑफ हर वर्ड्स, शी इज द लेडी ऑफ हर एक्ट्स, शी इज द लेडी ऑफ हर व्हाटएवर कैरेक्टर यू क्रिएटेड राइट देयर. चाहे वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हो, चाहे घर हो. इवन देखे ना, घर में भी 4 बच्चे होते हैं, चारों अलग अलग होते हैं. पेरेंट्स उनको 4 मुख्तलिफ निगाहों से देख रहे होते हैं कि इसने अब ये करना, इसने नहीं करना, ये बदमाशी करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये शैतानी करेंगे, ये नहीं करेंगे. क्यों? कि ये वो कंसिस्टेंसी उनको बता देती है वो. तो ये चीजें खुद ब खुद फिर क्रिएट हो जाती हैं. एनीबॉडी एल्स? ठीक है जी, चलें फिर आगे. तो चलें जी, लॉ नंबर 6. लॉ नंबर 6 जो है, दैट इज लॉ ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, और ये भी एक बड़ा मतलब दिलचस्प लॉ है जिसे समझना चाहिए हम सबको कि ग्रोथ जो होती है वो थ्राइव्स करती है कंडूसिव सराउंडिंग्स में. ठीक है ना, जैसे हम ग्रो तभी करते हैं जब हमें एक सही इन्वायरमेंट मिला हुआ हो. अब अगर वो नेगेटिव है तो हम नेगेटिव ग्रो करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ग्रो करते हैं. तो अब वो उस पर ये सारी बात है कि अगर आप अपने सर्किल में जहां भी हैं, या अगर आप अपनी क्लास में हेड ऑफ द क्लास बन गए हैं, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस क्लास को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां आपके ग्रोथ के चांसेस अब खत्म हो रहे हैं. क्योंकि आप तो हेड हो गए ना, अब सारे आपको देख रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं. तो आप क्लास में फिर उनसे आगे बढ़िए जहां आप कहीं सीख सकें, आपकी ग्रोथ हो जहनी भी. तो अक्सर लोग क्या होता है कि यहाँ आकर रुक जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ मतलब आम लोगों की जो है ना बड़ा शौक है, बड़ी भूख है इस चीज की कि यार लोग मेरी तरफ सब देख रहे हो, मैं उनकी नजरों का मरकज बन जाऊं, मैं शोहरत पालूं, मैं दौलत पालूं. बस वहां आके फिर वो खत्म हो जाते हैं. देखिए, दौलत और शोहरत जो होते हैं ना, हमेशा जिंदगी में बाय प्रोडक्ट होते हैं.
یہ یاد رکھیے. دولت اور شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. دولت اور شہرت آپ کو خود بخود ملتی ہے. آپ اپنی گروتھ کرتے چلے جائیں, دولت خود بخود آتی جائے گی. گروتھ آپ کی ہونا لازم ہے, ٹھیک ہے نا. تو دولت اور شہرت کو آپ ہمیشہ بائی پروڈکٹ رکھ کر اور پھر آگے بڑھیں گے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ سٹریس ہی نہیں ہوگی. میں اپنی زندگی کی بہت سارے مثالیں دے سکتا ہوں اپنے سفر میں, کہ مطلب فوکس اگر جب میں کبھی جب اپنے ایک ارلی جیسے کہتے ہیں نا ایام جہالت میں جو میرے تھے, جب میں اتنا پڑھا لکھا نہیں کہلاتا تھا اپنے آپ کو, حالانکہ ڈگریاں بڑی تھیں اس وقت بھی, لیکن وہ یہی تھا یار پیسہ کما لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں, بس آؤ گاڑی بڑی والی آ جائے, یہ آ جائے, وہ آ جائے, نام ہو جائے, ٹھیک ہے. تو وہ اور کر بھی لیتے تھے, چونکہ شعبہ ایسا تھا, ڈاکٹر تھے, پیسے پڑھے, تعلیم بھی تھی, 4 پیسے بھی تھے, اس طرح سے کما لیے تھے. لیکن وہ وہیں جاب ہے. لیکن یقین جانے جب سے میں نے اس سے فوکس ہٹایا اور میں نے اپنی گروتھ شروع کی, تو میں ایک دوسری دنیا میں آ گیا. بخدا بتا رہا ہوں کہ میرا سرکل اب 68 ملکوں اور 70 ملکوں تک چلا گیا. لوگ جاننے لگے, پہچاننے لگے. اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا دولت مند ہوں یا مجھے کوئی ان سے شہرت کی بھوک ہے, لیکن چونکہ میری گروتھ نے کہیں نہ کہیں, جیسے آپ سے میرا رابطہ ہو گیا, تو ایک عزت اور شہرت تو خود ہی آتی ہے انسان کے پاس اگر میں آپ کے لیے کوئی. لیکن میں نے صرف یہ فیصلہ کیا اور میں نے اپنا پورا مائنڈ سیٹ چینج کیا کہ یار آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فوکس آن منی, آئی ایم گوئنگ ٹو فوکس ہاؤ آئی کین ایڈ ویلیو ٹو دا پیپل. اور اس کے لیے میں پہلے خود کروں, پہلے لرن کروں, تاکہ میں لوگوں کو سکھا سکوں, پڑھا سکوں, بتا سکوں. اور میرا خیال ہے میری گروتھ ان کے ساتھ ساتھ ہو, کیونکہ میں اس بات پر بلیو ہی نہیں کرتا ہوں کہ لوگوں کو پڑھانے اور سکھانے سے میں بڑا بنوں. نہیں, میں ان کا ساتھی بن جاؤں اسی سفر میں. تو آپ سیکھ رہے ہیں, میں بھی سیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس سے میری گروتھ ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے بڑا جی مجھے آپ ماسٹر صاحب کہیں, نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کا. لیکن مجھے یہ ضرور شوق ہے کہ آپ میرے ساتھی ہیں, جو میرے ہم خیال ہیں, وہ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایڈ ویلیو کرتا چاہوں اس گروپ کو. تو یہ پھر اللہ نے پھر دولت بھی دی, اور زیادہ دے دی, اور چیزیں آ گئی جو میں نے کبھی سوچی نہیں تھی, جس کا مجھے کبھی تصور بھی میں نے نہیں کیا تھا. اور بیٹھے بیٹھے مطلب ایک قسم کی عجیب سے آفریں آنے لگیں, جی آپ یہ کر دیں, آپ یہ کر دیں, آپ فلاں جگہ آ جائیں, آپ ایک اسپیچ دے دیں. یعنی آپ کو میں مذاقتاً بتا رہا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہ میں آپ کو امپریس کرنا چاہ رہا ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو پریس اپان یو, ناٹ امپریسنگ یو. کہ میں, آپ حیرت ہوں گے, مجھے ایک فون آیا آج سے یہ 3.5 سال 4 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, یہ 2016 کی ہے, منتھ بھی مجھے یاد ہے, سپٹمبر کا تھا. تو مجھے ایک فون کال آتی ہے کہ جی بھائی وی وانٹ ٹو ٹاک ڈاکٹر فاز. آئی سیڈ دیٹس مائی نیم. تو انہوں نے کہا جی وہ ایسا ہے کہ ہماری کارپوریشن میں ہمارا اینیول کانفرنس ہو رہی ہے, تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کی نوٹ اسپیکر کی تلاش ہے, تو کسی نے آپ کا نام ریکمینڈ کیا ہے, تو وڈ یو بی کائنڈ انف ٹو کم ان اور کانفرنس. تو میں نے کہا کانفرنس ہے کہاں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کیلیفورنیا میں. اب کیلیفورنیا میرے گھر سے یعنی پینسلوینیا سے اتنا دور ہے جتنا آپ کے یہاں سعودی عرب, 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 4.5 گھنٹے کی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے میرے پڑوس میں ہو آپ, 4.5 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے میری. میں نے کہا ہاں نہیں, وی نو دیٹ یو آر ان پینسلوینیا. آئی سیڈ اوکے, سو وٹ آر دا ریکوائرمنٹس آر. اس نے کہا جی آپ ہاں کر دیں. میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, لیکن مجھے ڈیٹس تو پتا ہوں کہ مجھے کب آنا ہے اور میری فلائٹ اور میرا ہوٹل وغیرہ کا انتظام. اس نے کہا سر وہ سارا ہو جائے. اب مجھ سے آخر میں اس نے جو سوال کیا نا وہ بڑا مزیدار تھا. کہنے لگا سر بس وہ میں بھول گیا آپ سے پوچھنا کہ آپ کی فیس کیا ہوگی. اب مجھے خود نہیں پتا میری فیس کیا ہونی چاہیے, کیونکہ میں کبھی اتنی دور گیا ہی نہیں تھا اس وقت, اتنا مطلب بڑے کانفرنس میں. تو میں نے مطلب اب میں 1 سیکنڈ کے لیے تو بالکل یعنی دنگ ہو گیا کہ میں اسے جواب کیا دوں. مطلب مجھے خود بھی تو نہیں پتا کہ میں کہیں بہت زیادہ نہ بول دوں. میں تو اسی ڈر میں تھا کہ یار کہیں زیادہ نہ ہو جائے ان کے لیے, تو وہ بلاتے بلاتے بھی رک جائے کہ نہیں بھائی تم اپنے گھر ہی رہو. تو میں نے کہا یار آپ کا بجٹ کیا ہے؟ کہنا صاحب ہمارے یہاں کوئی فکس بجٹ نہیں ہوتا. یہ بھی بڑا عجیب تھا. انہوں نے جواب دیا, میں بڑا پھنس گیا. میں نے کہا ایکچولی آئی ووڈ لائک ٹو ہیو this meeting just because I want to see, I heard a lot about your, اور بہت بڑی کارپوریشن ہے, میں اس کا نام نہیں لے سکتا کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے. تو
I want to definitely visit your headquarters, and I would like to see that company. So he said, yes sir, we will be more than happy and we'll be honored. And I said, okay. तो मैंने बिल्कुल उन्हें मैंने कहा, and then you can ask your bosses what's the best they can do for me करके मैंने टाल दिया कि यार अच्छा। अब मेरी बेगम पूछने लगी कि भाई वो आप जा तो रहे हैं, कितनी फीस मिलेगी? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो कहने लगी आप इतनी दूर जा रहे हैं, आप 2 दिन वहाँ रहेंगे होटल में, जाहिर है बहुत फासला है और इतना सफर भी करेंगे तो आपको पूछना चाहिए था। मैंने कहा उन्होंने पूछा था यार, मुझे जवाब ही नहीं आया। तो हंसती हूँ। खैर हम चले गए। अच्छा वो मेरे साथ गई हुई थी फ्लाइट। मैंने कहा चले हम घूम भी लेंगे इस बहाने कॉन्फ्रेंस। तो हम दोनों चले गए वहाँ पे। उन्होंने बुकिंग कराई हुई थी 5 स्टार होटल में और दूसरे दिन वहाँ कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। तो वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और मेरे 3 सेशन थे उसमें। एक तो ओपनिंग सेशन था, एक वाइंड अप करना था, बीच में कुछ और स्पीकर थे, और एक ब्रेकआउट सेशन जो कहलाता है ना उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स। अच्छा मैं कर आके जब वो खत्म हुआ तो वो उनकी जो CFO थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन्होंने लाके मुझे एक एनवेलप दे दिया। अब बड़ा हम लोग पाकिस्तानी है ना, हम अच्छा गोरे इस किस्म के नहीं होते हैं बाय द वे, जैसे हम लोग होते हैं ना मुरब्बत वाले के यार सबके सामने क्या निकाल के देखे, वो तो फौरन गिनते हैं कि वही है। तो मैंने कहा अच्छा यार थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब हम आए कमरे में तो वाइफ ने कहा कि तूने लिफाफा देखा? मैंने कहा नहीं अभी देख लेते हैं। ये लोग खोल के देखो कितने। आई नेवर थॉट अबाउट कि यार वो $10,000 मुझे सिर्फ 3 घंटे के देंगे। सोचें आप जरा, मैंने नहीं सोचा था वो, एंड आई एम गोइंग वेरी फर्स्ट टाइम। अब तो आम सी बात हो गई नहीं, लेकिन उस वक्त मैंने कभी ये नहीं सोचा था। तो मनी, फेम, ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट होती है। उसके बाद बड़े आसानी से मैं, मतलब कोई पूछता था आप कितनी फीस लेते हैं, कि यार आई एम नॉट गोइंग टू मेक इनजस्टिफाइड, लास्ट इवेंट व्हिच आई डिड दे पेड मी 10,000। तो यहाँ से तो वो शुरू हो रहा हूँ। अब तो मेरे पास रेट आ गया ना मेरा, तो अब मैं झूठ तो नहीं बोल रहा किसी से, तो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे दिए हैं, अब आप देख लें अगर आपका बजट क्या है। तो वो फिर खुद ब खुद एडजस्ट करते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये सब चीजें पहले तो मैंने कभी नहीं सोची थी, लेकिन चूंकि वो खुद ब खुद ग्रोथ मेरी इतनी हो गई थी माशाल्लाह कि लोग मुझे तो मानने लगे थे, जानने लगे थे, इसीलिए सब कुछ होने लगा। तो मेरा मकसद यही है समझाने का कि गोल ओरिएंटेड हो आप, लेकिन इतने ज्यादा ना, ग्रोथ ओरिएंटेड ज्यादा हो। ठीक है। सो अब इसमें कैसे ग्रो होंगे आप, एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये सबसे चीज है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड चेंज, यानी क्यों आपको एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ता है अपनी ग्रोथ के लिए, और उसमें उसने कुछ चीजों की लिस्ट बताई है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपके जो करंट एनवायरनमेंट में चेंज लाने के लिए क्या क्या चीजें आपने तवज्जो देनी है। तो उसका पहला उसने बताया कि म्यूजिक, किस किस्म का म्यूजिक आपको पसंद है। अब हर एक की अपनी अपनी पसंद है। चलें कुछ लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। आप मैमुना आप बताइए कौन सा म्यूजिक आपको पसंद है? Like soft, I would say soft music. और मौसम भाई आप कैसा म्यूजिक पसंद करते हैं? क्लासिकल। क्लासिक। क्लासिकल। वाह। और सजाद भाई आप अपने तो कहना चाहिए यार समथिंग, कोई पॉप सॉन्ग, पॉप म्यूजिक। मैं दुखिया गाने पसंद करता हूँ। अल्लाह 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 ना करे यार, क्या हो गया भाई आपको? पुराने गाने। ये पुराने गाने होना और है, दुखिया और है। पुरानों में तो बड़े हंसने वाले भी पुराने जो गाने होते हैं वो दुखिया ही होते थे। नहीं यार, बड़े हंसने गाने वाले भी होते थे। आप फिर गाने सुनते नहीं है ना, सही। ठीक है, दुखिया गाने सुनने का क्या मसला है भैया? शेख साहब आप बताइए। सर मुझे जो है ना कुछ धुनें पसंद हैं, जो अच्छी धुन हो ना तो सुन ही लेते हैं सर, पसंद आती है जिसकी। हर एक की अपनी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हर आदमी की अपनी एक चॉइस होती है ना म्यूजिक की। अच्छा वो म्यूजिक क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब आप वो सुनते हैं ना तो आप रिलैक्स फील करें। ऐसा म्यूजिक जो आपको अनवाइंड करे ये दुनिया की प्रॉब्लमों से, और थोड़ा सा है जैसे, और सुनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा दिन ही सुनते रहें, जैसे आजकल यंग जनरेशन है वो कुछ नहीं है, बस तू गया मैं गया, तू गया मैं गया सुनते सारा दिन गुजर जाता है उनका। ये कोई म्यूजिक है यार? तो मतलब ये तो सर पे हथौड़े मार रहा होता है कोई।
تو مطلب اس قسم کے لوگ سنتے ہیں. لیکن میرا مطلب ہے کہ میوزک ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یعنی جو آپ کو ریلیف کرتا ہے. سم ٹائم میوزک سے یہی مراد نہیں ہے کہ کوئی ڈرم بج رہا ہو, مطلب نعتیں سنتے ہیں لوگ, اس قسم کی چیزیں بھی سنتے ہیں, صوفیانہ کلام سنتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا. میں تو کئی جگہ جب گاڑی میں ہوتا ہوں اور جب میں کوئی اور تقریر اسپیچز وغیرہ نہیں سن رہا, تو کئی بار جو ہے وہ قرأت لگا دیتا ہوں, قاری باسط جیسے, وہ بھی میرے لیے میوزک کی طرح ہوتی ہے یار, بڑی ریلیکسنگ ہوتی ہے ان کی آواز ماشاءاللہ. تو اس طرح سے جو بھی آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ سن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تھاٹس, وٹ آئیڈیاز موو می, یعنی ایسی کون سی سوچ آتی ہے کہ یار میں بڑا وہ ہو جاتا ہوں ایکسائٹیڈ, ٹھیک ہے نا. تو ایسی کون سی سوچ ہے بتائیے, ایک ایک چیز آپ سب بتائیے جو آپ کو ایکسائٹ کر دیتی ہے, یعنی ریلیکس کر دیتی ہے. جیسے کوئی شیئر کرے گا؟ سر میں جب امیجنیشن میں جاتا ہوں نا سر, میں بڑا وہ مجھے وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا امیجنیشن والا, ریئلی آئی انجوائے دیٹ. ہاں تو وہی نا سوچ, اور نہیں یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. میں بتاؤں آپ کو, جیسے کئی بار جیسے ڈے ڈریمنگ کرنی پڑتی ہے, جیسے آپ کو, میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے جب میں نیند نہ آ رہی ہو تو میں بڑی خوبصورت کوئی ایسی سوچنے ضرور جاتا ہوں, حالانکہ وہ امیجنری ہے لیکن وہ مجھے ریلیکس کر دیتا ہے. سر میں تو تقریباً کہہ لیں کہ 24 آورس کے اندر 18 گھنٹے تو امیجنیشن میں رہتا ہوں. اچھی بات ہے, امیجنیشن کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے. یہ تھنک اینڈ گرو رچ بعد مجھے پتا چلا کہ یہ اچھی چیز ہے, ادروائز میں کہتا کیا یا دے دے یا سوچ لے. نہیں, امیجنیشن یہ تو بڑی پاورفل چیز ہے. دیکھیں امیجنیشن جتنی بڑی ہے نا آپ کی, اور جتنی پاورفل امیجنیشن ہے, اس کا مطلب اتنی ہی بڑی آپ کی ہائی سیلف اسٹیم ہے اور آپ کی سوچ ہے. اب اگر کوئی شخص امیجنیشن میں صرف یہی سوچ رہا ہے کہ اس نے بند کباب کا ٹھیلا لگانا ہے, تو وہ پھر اس بیچارے کی کوئی امیجنیشن تو نہ ہوئی, وہ تو ایک عام سی چیز ہوگی. لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں یار آئی وانٹ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, means you have some big thoughts, it means you have a great goals and now you are going to grow fast. ہر چیز اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے آپ کی امیجنیشن, اور ہر آدمی کو یہ اختیار ہے. میں نے بتایا نا تھنک اینڈ گرو رچ میں ہم ساری باتیں یہی تو ڈسکس کر رہے تھے کہ برننگ ڈیزائر لے آئے, اس کے بعد پھر اس کا پورا پروسیس تھا جو ہم نے ڈسکس کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بڑے بڑے آتھر ہیں دنیا کے, وہ تو 1937 میں لکھی گئی تھی نا, اب وہ ساری ان کتابوں پہ اپلائی ہو رہی ہے جو آج لکھی گئی ہیں. دیکھ لیں آپ, ان بڑے بڑے جو تھاٹ لیڈرز ہیں, انہوں نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں, ان میں ساری وہی جھلکیں نظر آنا شروع ہوں گی. اس لیے آپ کو یاد ہوگا میرا اسٹیٹمنٹ کہ میرے نزدیک دنیا کی بہترین کتاب وہ ہے, اس لیے میں وہاں سے شروع کر رہا تھا, کیونکہ اسی کی بنیاد پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں انہی کی بنیاد پہ لکھ دی گئی. آپ دیکھ لیں یہ سارے لاز کہیں نہ کہیں وہیں سے آ رہے ہیں گھوم پھر کے, ٹھیک ہے. تو لا آف انوائرمنٹ میں تیسرا چیز ہے ایکسپیرینسز. تو کون سے ایسے تجربات ہیں زندگی کے جو آپ کی زندگی میں توانائی لے آتے ہیں, جن کو سوچتے ہیں آپ اور ان کا خیال آتا ہے تو آپ میں ایک قسم کی توانائی دوڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے سجاد بھائی, آپ بتائیے ایسے کون سے خیال ہیں؟ میں جب کوئی ٹارگیٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں, ماضی کا جو ٹارگیٹ ہے, جو آپ نے کوئی اچیومنٹ لی ہو, تو اس کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے, نئی انکریجمنٹ ملتی ہے, اکامپلشمنٹ جو ہوتے ہیں آپ کے پرانے. جی میمونہ آپ کچھ کہیں گی؟ I am excited when I don't know, I don't get excited anymore, I'm really sorry to say. It's been a while that I got excited. Why you don't get excited? میں بڑا حیران ہوں, کیونکہ ایکسائٹمنٹ تو ایسی چیز ہے وہ کسی چیز سے بھی آ سکتے ہیں نا, معمولی چیزیں ہوتی ہیں. Well, recently when I talk to new people, نئے لوگوں سے interact کر کے, I feel وہ جو ایک inertia کا جو phase ہے اس میں ایک بہتری آتی ہے, I would say. مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے پچھلی 1-2 میٹنگز میں کہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے
$1 million اور £1,000,000 کا ریونیو جنریٹ کیا تھا. جی جی. تو پھر وہ ایکسپیرینس آپ کو کیوں ایکسائٹ نہیں کرتا؟ No. نہیں I میں don't. پوچھ رہا ہوں. نہیں. اچھا ایکسائٹ نہیں ہوتے؟ I've done that. Like that is in the past. I want to, do new things. سو اب 2 ملین کا ہونا چاہیے, 10 ملین کا ہونا چاہیے, 20 ملین کا. جی جی. مطلب اگر تھاٹ تو وہیں سے آ رہی ہے نا, اگر 1 ملین کیا ہے تو 2 پہ 5 پہ 10 پہ سوچ رہے ہیں نا, تو ایکسائٹمنٹ تو کہیں نہ کہیں آ رہی ہے نا انڈائریکٹلی. میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے اگر 5 میل کا ہی فاصلہ طے نہیں کیا تو میں 100 میل کی کیسے سوچوں گا؟ پہلے تو 5 میل مجھے کرنی ہے نا, تبھی تو اگلے 10 میل کی سوچوں گا میں. تو میرا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے انڈائریکٹلی آ رہا ہے جو آپ فیل یا ایکسپریس نہیں کر رہی ہیں, لیکن ایسا ہے ضرور کہیں نہ کہیں چھپا ہوا. یہ ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق. چلیں, فرینڈز ہو انکریجز می, یعنی ایسے کون سے دوست ہیں جن کو مل کر بس باغ باغ ہو جاتے ہیں آپ, اور وہ بھی آپ کی ہمت بڑھا دیتے ہیں. امید ہے آپ کی زندگی میں ایسے دوست ضرور ہوں گے. جی جی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو سجاد بھائی آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں جو آپ کی ہمت بڑھاتے ہیں؟ ٹانگ کھینچنے والے نہیں, مطلب ایک تو ہوتے ہیں نا جو آپ کو نیچے لاتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو آپ کو اوپر لے جاتے ہیں. یہ 2 قسم کے دوست ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں. جی کرنٹلی تو کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن پریویس پاسٹ میں جب میں پڑھائی کر رہا ہوتا تھا تو 2-3 میرے سرکل میں لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے یار ہمت کریں, آگے بڑھیں, یہ وہ حوصلہ افزائی ہوتی تھی. تو میں کبھی اگر کوئٹ کرنے کی بھی کرتا تھا نا کوشش, تو وہ کہتے تھے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, آپ ڈگری کمپلیٹ کر لو, آگے چلے جاؤ, مزید آگے بڑھ لو. تو اس طرح کے ہیں کچھ سرکل میں نا لوگ ہوتے ہیں. اور اشتیاق بھائی آپ کے غائب ہو گئے. چلیں محسن بھائی. جی سر, میرے کچھ دوست اچھے ہیں میرے, اور چھوٹے چھوٹے سے کہیں بھی خوش ہونے والے, اور جو مطلب بک اپ کرنے والے, اور ہر ٹائم ساتھ دینے والے ساتھی جس کو کہہ سکتے ہیں, یہ لوگ ہیں. اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ. مطلب بس تھوڑا سا ان کے ساتھ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نہیں تھوڑا سا ڈیولپ نہیں کرتے, یہ ان کے ساتھ گلا ہے کہ یار تھوڑا سا اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے سوچا کرو. وہ نہ امیجنیشن میں نہیں جاتے, بلکہ مجھے کہتے ہیں تم ہر ٹائم پلانر اور دس اینڈ دیٹ. یہ بہت خوبصورت نشانی ہے کہ وہ آپ کو کبھی کبھی اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار تم ہمیشہ خیالوں میں کھوئے رہتے ہو. کئی بار تو جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں یار تو پاگل ہو گیا ہے, تو میں سمجھتا تھا کہ پھر اس کا مطلب ہے میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں. جب لوگ مجھے پاگل سمجھیں اس کا مطلب ہے میں کوئی ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہوں. تو یہ اچھی نشانی, یہ بہت اچھی نشانی ہوتی ہے بائی دی وے, کہ لوگ آپ کو پاگل سمجھیں اس کا مطلب ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. چلیں تیسری چیز ہے جی ریکریشن. کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ میں انرجی لے آتی ہے؟ مثلاً لوگوں کو بہت سارے شوق ہوتے ہیں ریکریشن میں, جو شوق ہوتے ہیں مثلاً کسی کو گولفنگ کا ہے, کسی کو کرکٹ کھیلنے کا ہے, کوئی مچھلی پکڑتا ہے, کوئی بوٹنگ کرتا ہے, بے شمار ہابیز ہیں آج کے دور میں. تو کوئی ایسی ہابی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں ہے جو آپ کو ایک دم انرجائز کر دیتی ہے, یار اگر میں وہ کرتا ہوں مزہ آ جاتا ہے؟ مجھے ایڈونچر اسپورٹس کا شوق ہے, جیسے زپ لائننگ اور مطلب apart from the normal adventurous sort of, so that gives me real pleasure. Yeah, that's a good thing. اسی طرح انہوں نے پوچھا ہے کہ جی سول what spiritual exercises strengthen me, یعنی جو آپ کی روحانی جو آپ عمل کرتے ہیں اپنے طور پہ جس سے آپ کو بڑا سکون ملتا ہے. اب مختلف لوگ ہیں, مطلب ان کو مختلف انداز سے سکون ملتا ہے, عبادت میں بھی ملتا ہے, میڈیٹیشن میں بھی, اور بہت ساری چیزیں اچھی چیزیں سننے میں, صوفیانہ کلام, صوفیانی باتیں سننے میں بھی بہت سے لوگوں کو سکون ملتا ہے. مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا مزاج. اسی طرح جیسے اس نے کہا کہ what dreams inspires you, یعنی ایسے کون سے خواب ہیں
یعنی وہ امید جس سے بنتی ہے آپ کی کہ میں آگے جاؤں گا, تو وہ آپ کو انسپائر کرتے ہیں, بڑے خواب جسے کہتے ہیں, خوبصورت خواب. پھر اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ وٹ فیملی ممبرس کیئر فار می. یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے زندگی میں, کہ ایسے کون سے میرے فیملی کے لوگ ہیں جو مجھے متاثر کرتے ہیں, یعنی انسپائر کرتے ہیں مجھے, جنہیں دیکھ کے مجھے خوشی ملتی ہے ہر وقت, اور وہ میرا بھی خیال بہت رکھتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں فیملی میں. آپ کے ارد گرد بھی ظاہر ہے آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, آپ کی اگر شادی شدہ ہیں آپ کا اسپاؤس ہو سکتے ہیں, کوئی بھی مطلب آپ کو جو آپ کی کیئر بھی کرتے ہیں, آپ کی اولاد ہو سکتی ہے, ہر طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر گفٹڈنیس ہے کہ واٹ بلیسنگس ایکٹیویٹ می, یعنی اللہ نے جو رحمتیں آلریڈی مجھ پہ اب تک کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے جگائے رکھتی ہیں, ایکٹیویٹ کرتی ہیں مجھے کہ یار میرے پاس اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے, میں کیوں نہ کروں, یہ اس سے آگے کیوں نہ جاؤں. تو الحمدللہ آپ سارے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سب گفٹڈ ہیں. پھر میموریز ہیں. واٹ میموریز میک می اسمائل. یہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ ایسی کون سی پرانی یاد ہے کہ جب میں بیٹھا اکیلا ہوتا ہوں تو مسکرانے لگتا ہوں سوچ کی کہ یار واہ کیا کیا تھا یار وہ کام, حالانکہ وہ میموری ہے. تو وہ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے انسانی کی, ان سائڈ آپ کی جو پاور ہے اس کو 10 گنا بڑھا دیتی ہے. وہ آپ کی اکامپلشمنٹ یا جو بھی آپ کی یاد ہے, کچھ اچھی یادیں ہوتی ہیں نا, وہی تو انسان کو جینے دیتی ہیں. باقی بری عادتیں تو صرف بیماریاں لگاتی ہیں نا. کسی کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی شوگر کا مریض ہو جاتا ہے, کوئی بیچارہ دکھیا گانے سنتا ہے سجاد بھائی کی طرح. مذاق کر رہا ہوں میں. تو مطلب یہ کہ اچھی یادوں کی بات کریں نا, جس میں یہ سب سننا نہ پڑے, بلکہ اچھی چیزیں مطلب پمپ اپ کریں ہماری لائف کو. پھر اس کے بعد کتابیں. what I read it changes me. اب جیسے ایسی کون سی کتاب ہے جس نے مجھ میں تبدیلی لائی, تو بے شمار ایسی زندگی میں کتابیں بھی آتی ہیں ہمارے. اب جیسے میں باقاعدہ کہتا ہوں کہ جی تھنک اینڈ گرو رچ واز دا فرسٹ بک, جس نے میرے مطلب ذہن کے دروازے کھول دیے تھے. اس کے بعد پھر اب سینکڑوں کتابیں میں پڑھتا ہوں اور پڑھا ہوں, تو مگر شروع وہاں سے ہوا تھا. تو ایسی اگر کوئی آپ کے ذہن میں بھی ہے تو آپ یو کین شیئر گروپ کے ساتھ, کوئی کتاب کوئی چیز ایسی ہے تو بتائیے. اینی جی سر, ایک ہے 48 لاز آف پاور. اوکے 48 لاز آف پاور سر, وہ بہت زبردست بک ہے, میری بڑی وش ہے اس کو پڑھنے کی. پہلے انٹل دین میں اپنے وہ کنسسٹنسی بڑھا نہیں لیتا بک ریڈنگ کی, اور میموری کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ کی, تب تک میں شاید نہ پڑھ پاؤں. لیکن یہ کہ ہمارا ایک اچھا سلسلہ چل نکلا ہے, جس سے کافی چیزیں میری ویژولائز سے وہ میموری کے اندر بیٹھ رہی ہیں. جس تھنکنگ گرو رچ کا ہم نے وہ بک کا ادا کیا, اور اب یہ انویلیبل لا کا جو ہم لوگ کر رہے ہیں, لا آف گروتھ کا, تو یہ ایک اچھا ہے. مطلب میں چاہ رہا تھا کہ میں نے شاید ایک دفعہ پہلے پوچھا بھی تھا کہ 48 لاز آف پاور سر, آر یو ہیو ٹو ریڈ دیٹ, تو شاید آپ نے کہا تھا میری نظر سے نہیں. نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے, صحیح بات ہے, میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن وہی بات ہے کہ وہ نمبر بہت بڑا ہے نا 48. میں نے کہا 48 قانون میرے کو یاد نہیں رہیں گے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں. جس میں تھوڑے نمبر ہو نا 15 16 20 21 چل جاتے ہیں, 48 بہت ہو جاتے ہیں. نہیں والی بناتے ہیں سر, چھوٹے لاز ہیں اس کے. نہیں میں سمجھ رہا ہوں, میں تو مذاقتاً کہہ رہا ہوں یار. اب ظاہر ہے وہ کوئی اچھی کتاب ہوگی obviously, میں تو ویسے جوک کر رہا ہوں کہ 48 کچھ زیادہ ہے میرے لیے. میں ویسے آج کل پڑھ رہا ہوں سائیکالوجی آف سیلنگ کی نا, برین ٹریسی کی, وہ بک پڑھ رہا ہوں, تقریباً ہاف ہو گئی ہے. اللہ ہمت ہے بس پڑھنے کی, تو انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اب ادھر دیکھیں, اس نے جان میکسویل نے بڑی زبردست جو کی ہے نا کہ ہمیں اس قانون کے ساتھ جینا کیسے ہے, تو اس میں اس نے 4-5 چیزیں بڑی زبردست بتائی ہیں. اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا کہ ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کی لائف میں, عام زندگی میں, کہ ہم کیا ہے کہ صرف اپنے آپ کو بدل لیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہ بدلیں. یعنی چینج یور سیلف بٹ ناٹ یور انوائرمنٹ, گروتھ ول بی سلو اینڈ ڈیفیکلٹ. کہ ہم نے اپنے آپ کو تو بدل لیا, اپنے گرد کے ماحول کو نہیں بدلا. ہم اسی ماحول میں بیٹھے ہوئے جاتے ہیں, ہم بہت گرو بھی کر رہے ہیں اندر ہی اندر,
بقول یہ کہ اب میں کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں, میں لیکچر بھی اٹینڈ کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں نکل رہا ہوں جن میں بیٹھتا ہوں. تو اس میں کیا ہوگا کہ بہت ہی معمولی گروتھ ہوگی اور بہت مشکل سے ہوگی, کیونکہ انوائرمنٹ آپ کو بہت افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کا دوسرے اس نے کہا کہ چینج یور انوائرمنٹ بٹ ناٹ یور سیلف. گروتھ ول بی سلو اینڈ لیس ڈیفیکلٹ. یعنی یہ اس سے کم مشکل ہوگی کہ کم سے کم حالات بہتر ہیں, آپ حالانکہ گرو نہیں کر رہے, لیکن وہ حالات بہتر ہونے سے آپ کا جو سفر ہے وہ قدرے آسان ہو جائے گا, جو کہ بہت مشکل تھا. صرف آپ گرو کر رہے تھے اور لوگ نہیں بدل رہے, یا حالات نہیں بدل رہے تھے آپ کی گرد. پھر وہ کہتا ہے کہ چینج یور انوائرمنٹ اینڈ یور سیلف. تو پھر آپ کی گروتھ جو ہے نا وہ بلاک بسٹر ہوگی, یعنی فاسٹر اینڈ مور سکسیسفل. کامیاب لوگ دونوں چیزیں ایک ساتھ کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو ایک طرف گرو کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف اپنے انوائرمنٹ کو بھی چینج کر رہے ہوتے ہیں, اور ان دونوں کی کمبینیشن سے وہ تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے جب آپ کر رہے ہوں. سو انڈرسٹینڈ دا موسٹ پیپل آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان ایکچولی گروئنگ. یہ صحیح بات ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے نا وہ گرو کرنے کے فیور میں نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بس چل رہا ہے, کٹ رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, ان میں وہ لگن ہی نہیں ہوتی, ان میں وہ خواہش ہی نہیں ہوتی, اور جب وہ خواہش نہیں ہوتی تو وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. ایک منٹ جی جی. موسٹ پیپل آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان کمپیوٹر آڈیو بھی کی صحیح بات ہے کہ ایک بہت بڑی وہ اسی پہ, لیکن میری اب میں ان سے بات شات تو نہیں کر سکتا نا. ہلو فون آڈیو جی ہلو جی جی. اوکے, چلیے بیچ میں کچھ انٹرپشن تھی. بات شات تو نہیں کر سکتا. ہلو ایچ پی صاحب آپ ہیں؟ عبد الوہاب صاحب. جی وہاب صاحب کہیے, ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے, چلیے بیچ میں کچھ انٹرپشن تھی. ہلو چلیں آگے چلتے ہیں کیونکہ پھر وہ ایچ پی صاحب آپ ہیں؟ ہیلو عبد الوہاب صاحب. جی وہاب صاحب کہیے, ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو ڈاکٹر صاحب, میں آصف رسول بول رہا ہوں. جی 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 فرمائیے. Actually, I just started using this Zoom and I am unable to connect it properly. آگے چلتے ہیں کیونکہ پھر وہ ہاں جی جی, وہ اصل میں وہ ایک ہو رہا ہے, آپ کی آواز ہے نا, میری آواز وہاں سے واپس آ رہی ہے, تو میرا خیال آپ کی طرف سے وہ چونکہ سسٹم میں شاید وہ سیٹنگ میں تھوڑا وہ ہو رہا ہے. کہیے آپ کا کوئی سوال ہے تو. چلیں, تو اگلا جو ہے مرحلہ یہ کہ لوگ جو ہے نا انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. ایز یو کنسیڈر یور انوائرمنٹ آسک دیز کریٹیکل کوسچن. 3 سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے تاکہ حل اپنے گرد کے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے. نمبر 1, what nourishes me, what keeps me alive and what sustains me. ٹھیک ہے, یہ 3 سوال ہیں اپنے آپ سے ضرور کیجئے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے نرش کرتی ہے, مجھے آگے بڑھنے کی اور گروتھ میں ہیلپ کرتی ہے, اور ایسی کیا چیز ہے جو مجھے زندہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں زندہ ایک بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ جو ہے نا وہ زندہ تو ہیں لیکن زندہ جیسے نہیں ہیں. مطلب یو ہیو ٹو لیو, میں اردو میں اسے یوں کہتا ہوں کہ زندہ رہو تو زندوں کی طرح رہو. سانس لینا زندگی صرف نہیں ہوتی ہے, یا چلنا پھرنا زندگی نہیں ہوتی ہے. زندگی کا مطلب ہے آپ یو آر لیونگ بٹ یو آر ناٹ, یو آر جسٹ ایگزسٹنگ بٹ یو آر ناٹ لیونگ. یو ہیو ٹو لیو. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جینے کے لیے دی ہے, نہ کہ صرف سانس لینے کے لیے دی ہے. ہمارے یہاں اکثر لوگ وہیں کہتے ہیں ارے یار اب کیا کرنا ہے, بس یہ کر لیا بہت ہے, بس یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ گروتھ ان میں ہوتی نہیں ہے, پھر وہ آگے بڑھتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چینج دا پیپل یو اسپینڈ ٹائم وتھ. اب اگر آپ جیسے ایسے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جو میں نے بتایا نا, آپ اپنی کلاس میں سب سے اوپر آ گئے, تو سب سے پہلا کام ہے کہ آپ اس کلاس سے نکل کے آگے بڑھیں, کہیں اور جائیں. ٹھیک ہے,
پھر آپ ایسے لوگ دیکھیں جو آپ کو انکنڈیشنل پیار کرتے ہوں, یعنی آپ سے کوئی ان کا مطلب نہ ہو, بس وہ آپ کی بہتری چاہتے ہوں اور آپ کی مدد کریں, اور وہ آپ کی سکسیس میں انٹرسٹڈ ہوں, اور وہ بڑے میچور بھی ہوں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح دے ہیلپ یو وین یو نیڈ ہیلپ, مطلب آپ کی مدد بھی کر سکتے ہوں, ایسے لوگوں میں بیٹھیے. پھر چیلنج یور سیلف ان نیو انوائرمنٹ, جیسے ابھی میمونہ کا یہ تھا کہ نیو انوائرمنٹ, تو آپ جب نئے انوائرمنٹ میں کیسے اپنے آپ کو اتھینٹک بنائیں گی کہ آپ اپنے گولز کو پبلک کریں کہ جی میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے یہاں پر $20 ملین کا بزنس کرنا ہے. تو پھر لوگوں کی نظر آپ پر فوراً آ جائے گی نا, آپ کی لوگوں کے, کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کی پرانی اکامپلشمنٹ تو آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا تو کرتی ہوں, اس سے آگے کی سوچ رہی ہیں آپ. تو میک یور گولز پبلک, شرمائے نہیں, کیونکہ جب آپ دعوے کرتے ہیں یا گول, تو یہ دعویٰ نہیں ہوتے, کیونکہ آپ پازیٹیولی اسے گول بنا رہی ہیں نا کہ مجھے کرنا ہے. جب آپ نے سوچ لیا, برننگ ڈیزائر بنا لی, جیسا کہ ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا, تو پھر وہ تو بس آپ کا مقصد بن گیا نا, آپ کا پرپس مل گیا نا اپنا. تو وہ جو پرپز آپ اناؤنس کر دیں گی نا, تو پھر آپ سے خود لوگ پوچھنا شروع کریں گے, اور سناؤ بی بی کیا حال ہے, بڑے دن ہوئے آپ کو دیکھا نہیں, اب کہاں پہنچی. تو وہ جو سوال ہوں گے نا, وہی آپ کو منزل کی طرف اور تیزی سے لے کے جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے لوگوں نے اب پوچھنا ہے مجھ سے, کیونکہ میں نے دعویٰ کیا ہے. تو جب آپ کہتی ہیں تو پھر کرتی ہیں. اور پھر وہی دیکھیں, وہی تھنک اینڈ گرو رچ پہ واپس چلا گیا ہوں میں اس پورے لاء میں. سیٹ اے ڈیڈ لائن فار یور گولز, یاد ہے ان 6 نکات میں سے یہی تھی نا. یہ دیکھیں دنیا کی ساری آج کی کتابیں بھی بیس وہاں سے آ رہی ہے, میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر وہی دیکھیں, تو اس نے کہا واٹ از دیئر اسٹرینتھ, واٹ دے آر لرننگ ناؤ, واٹ ڈو آئی نیڈ رائٹ ناؤ. یہ سارے وہی سوال ہیں جو ہم پہلے باتیں کر چکے ہیں اس پر بڑی تفصیلی. پھر فوکس آن دا مومنٹ, یعنی اس وقت پہ فوکس کریں. دیکھیں جو ماضی ہے, انگریزی میں اس طرح میں کہتا ہوں کہ پاسٹ از اے وائڈ چیک, یعنی وہ ایسا چیک ہے جس کی کوئی, وہ ایک چیک ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ کینسل چیک ہو چکا ہے. فیوچر از اے پرامسری نوٹ, بس ایک وعدہ ہے فیوچر. ٹوڈے از پریزنٹ, جو مومنٹ ابھی ملا ہے یہ پریزنٹ ہے, یعنی کہ تحفہ ہے, گفٹ ہے, ہم اس کو اویل کریں, ہم آج کے مومنٹ میں جیئیں. ٹھیک ہے. تو there is nothing about your past that determines your future, یعنی وہ جو ماضی کے ہمارے یہاں, میں آپ کو خاص طور پہ یہاں کی بات بتاتا ہوں, امریکہ میں یا لندن میں یا جہاں بھی لوگ اوورسیز رہتے ہیں نا, ان میں ایک سب سے بڑی بیماری بہت ہے خاصے لوگوں میں اسی لیے بھاگتا ہوں اس کمیونٹی سے, اپنی جو ہے دیسیوں کی, کہ جسے دیکھو وہ ماضی کو رانا رہا ہے. یار میرے ابا جو ہے ان کے پودینے کے باغ تھے وہاں, اور میں تو جی فلانے خاندان کا. ابے بھائی تو ہوگا, اب تو کیا ہے یہ بتا. اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی اور کیا نعمت تجھ میں دینی تھی کہ تمہیں امریکہ پہنچا دیا, لندن پہنچا دیا نا آپ. ٹھیک ہے, اب آپ کیا ہیں یہاں بیٹھے ہوئے وہ رونا رو رہے ہیں آپس میں کہ بس یار پاکستان میں ہماری اتنی زمینیں, پاکستان میں میرے ابا یہ تھے, میرے دادا یہ تھے, وہ خود کچھ نہیں. میرا مطلب ہے کہ یہ ماضی میں جینا چھوڑیے, آگے کی باتیں سوچیے. ماضی آپ کے مستقبل کی نشاندہی نہیں کرتا. ماضی صرف یہ جو ہے نا, یہ ہمارے یہ پرابلم بہت ہم لوگوں میں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا تعلق فلانے گھرانے سے. بھائی آپ کا تعلق ہے, آپ کیا ہیں مجھے بتائیں. یہ آپ کی انفرادی زندگی میں آپ نے کیا کارنامہ کیا وہ بتائیے مجھے. ٹھیک ہے. تو رائٹ ناؤ از دا موسٹ امپورٹنٹ مومنٹ یو ہیو ان یور لائف, یعنی یہ جو اب ہے نا, یہی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے جو کہ اب ہے. تو گزر گیا, ابا نے کیا, دادا نے کیا, پردادا نے کیا, اس سے کوئی آپ کو حاصل نہیں ہے جب تک آپ خود کچھ نہیں ہے. اب تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر موو فارورڈ ڈسپائٹ کرٹیسزم, کہ آپ آگے بڑھتے جائیں, تنقید کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں. یعنی کسی اور کا دیا ہوا اوپینین آپ کی لائف کی جو ہے نا وہ نشاندہی نہیں کرتا. somebody else's opinion is not the reality of your life. تو آپ کسی نے اگر آپ کہا رہے یار یہ تو آپ سے نہیں ہوگا, بھائی آپ کون ہے مجھے بتانے والے کہ نہیں ہوگا. I am the in charge of my life and I can do it. ہمیشہ اس طرح سوچیں. Growth always comes from taking action and action will always bring some criticism. تو یہ تو ہوتا ہے جب آپ
کو لوگ, جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ اگر لوگ جس دن آپ پہ ہنسنے لگیں اور آپ کو پاگل سمجھنے لگیں, اس کا مطلب ہے آپ ترقی کی راہ پہ چل پڑے. یہی تو آپ کی کامیابی کی دلیل ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کر رہے ہیں. یہیں آپ نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا, آپ کی گروتھ آپ وہیں ظاہر ہو گئی کہ یہ بے وقوف تو ابھی مجھے سمجھ ہی نہیں پا رہے, بعد میں یہ میرا کو فالو کریں گا. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ پورے جو ہے نا ارد گرد کے لوگ بتا رہے ہیں فلاں کو دیکھا آپ نے, ایسے بن جاؤ, اپنی اولادوں کو دکھا رہے ہوتے, سکھا رہے ہوتے. سو یہ سارے پوائنٹس ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں, when you take change of your life you can cease gaining permission from others to grow. یعنی ہمیں کسی اور سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری گروتھ میں وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم اپنی زندگی کے خود مختار ہونے چاہیے نا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک نوٹ دیا ہے لیڈرز کے لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا کہ others are ahead of some, یہ جو ہے نا اگر آپ کے پاس وہ ورک بک ہے تو اس میں یہ جو سوال ہیں others are ahead of some, اس کے فالس یا ٹرو میں آنسر خود ہی لکھیں. یہ کسی کی کانفیڈینشیل چیز ہے کہ others are ahead of some, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹرو ہے یا فالس ہے, لکھیے اپنے ساتھ. اسی طرح each person is individually challenged, آپ دیکھیے, آپ خود جواب دیجئے, میں اس کا جواب نہیں مانگ رہا, آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط. پھر focus is always forward. پھر the atmosphere is affirming, true or false, آپ خود جواب دیجئے. Creating a place designed to keep people out of their comfort zone, true or false. Remember, helping everyone stay excited, آپ کے لیے وہ ٹرو ہے یا فالس. یعنی دوسرے کو مدد کرتے ہوئے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پھر ریممبرنگ دا فیلئر از ناٹ دیئر اینیمی, یعنی اپنی ناکامیوں کو یاد کرنا جو ہے اس سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے, مجھے مطلب ٹرو ہے یا فالس. کیپ ادرس گروئنگ, یعنی دوسروں کو بھی مدد کر رہا ہوں کہ وہ بھی گرو کریں, یہ ٹرو ہے یا فالس ہے, آپ دیکھیں اپنے لیے. اے پلیس ویئر چینج از ڈیزائرڈ, یعنی ایسی جگہ جہاں پہ کہ تبدیلی ناگزیر ہو, یعنی چاہیے, ٹرو یا فالس. اور گروتھ از ماڈلڈ اینڈ ایکسپیکٹڈ, تو خود بخود آپ کی نشو نما جو ہے وہ متوقع ہے. تو اب ان سب میں سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے جوابوں میں 6 سے زیادہ فالس ہیں تو پھر آپ کو سیریس اپنے آپ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سیریسلی توجہ دینی چاہیے. لیکن اگر آپ کے 1, 2 یا 3 فالس ہیں تو اٹس اوکے, یو آر آن یور وے ٹو بی گروئنگ, یو آر گروئنگ, آپ کی نشو نما ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کے بہت سارے فالس آ رہے ہیں, یعنی آپ اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو سیریسلی مطلب اس پہ توجہ دینی ہے, ورنہ آپ اپنے راستے پہ چل پڑیں, ٹھیک ہے. تو when you live this law, you will show others the way and empower them to learn it and live it too. تو پھر آپ جب یہ سیکھیں اور اس پہ جینا شروع کر دیں گے نا, تو سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ دوسروں کو بھی یہ لا سکھائیں تاکہ وہ بھی امپروو کریں, تبھی تو آپ کی سراؤنڈنگز بہتر ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نا اوور کم گروئنگ پینز جو ہے نا, اس کے یہ جو سوالات تھے میں نے ابھی آپ سے کیے تھے, تو یہ اسی طرح ہے کہ if you answered false to 5 or more of these, your environment may be lowering your growth. Means آپ کے جو سراؤنڈنگز ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہے, آپ کا جو ماحول ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں, وہ آپ کو فیور نہیں کر رہا, آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا, ٹھیک ہے. what are you going to do about it, اس کے بارے میں آپ سوچئے, پھر آپ کے لیے بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. So assess your personal growth in 3 areas in this chapter: the right soil, the right air to breathe, and the right climate to live in. ٹھیک ہے, تو رائٹ سوئل کا مطلب ہے کہ آپ کی گروتھ کو کیا نرش کرتا ہے, اور رائٹ ایئر ٹو بریتھ مینس واٹ کیپس می الائیو, جیسے ہم نے پہلے پوچھا تھا, اور واٹ سسٹینس. تو یہ 3 چیزوں پہ ذرا غور کیجئے اور اس پر تھوڑا سا کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے چینجز آنا شروع ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے, 2 لاز ہو گئے ہیں, تو میرے خیال ہے تیسرا مشکل ہو جائے گا اتنے جلدی کرنا. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟
سر میرا تو خیال ہے کافی ہیں. وہی تو کہہ رہا ہوں کیونکہ اصل میں پچھلی بار جو ہے نا بہت لمبا سیشن ہو گیا تھا اور لوگوں نے بڑا مجھے بھیجے بھی اور میں خود بھی سمجھ رہا تھا کہ خاصا لمبا ہو گیا تھا. نہیں سر مزہ تو بہت آتا ہے سر سننے کا, یہ تو نہیں ہے کہ تھک گئے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا 1.5 گھنٹے کا, لیکن وہ وہی بات نا کہ اتنا کہ جتنا ابزارب کر سکیں وہ میں اس کو سوچنے کا ٹائم اور تھوڑا سا وہی میں نہیں چاہتا کہ اوور ویلم کیا جائے چیزوں کو اور اوور برڈن کیا جائے سوچنے سمجھنے کے لیے. تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دی ریس. 10-15 منٹ ویسے گپ شپ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں جو ہے نا ہم لا آف ڈیزائن, جو کہ ایک اور خوبصورت لا ہے, اور اس کے بعد ہے بڑا مزیدار لا ہے, وہ ہے لا آف پین. سر یہ آج ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں سر, اجازت تو مختصر. ہاں بالکل 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 کریں. سر ایک تو وہ فرینڈس والا جو کوشچن تھا نا سر, اس میں تھوڑا سا بس 30 سیکنڈ میں بتاؤں گا کہ پہلے تو ہمارے فرینڈس بس ایسے ہی تھے جیسے ہم ہیں نا. ابھی جب سے گول سیٹ کیے ہیں, یہ ٹارگٹ حاصل کرنے ہیں, خوشیاں بھی آ رہی ہیں, چیزیں بھی آ رہی ہیں, تو اب وہ مخلص تو 1-2 دوست ہیں, لیکن وہ دوست جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ لیول اوپر نیچے. تو ہم نے کچھ دوسرے دوست تلاش کر لیے کہ جو سینئر لیول کے ہیں, اسپیشلائزڈ ہیں اس فیلڈ کے, اور باقی تو وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور چیزیں بھی کر رہے ہیں. اچھا نمبر 2 سر یہ تھا کہ جس طرح ایک ابھی اس لا آف گروتھ میں ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو اور چیزوں کو پبلک کریں. تو ہم تو پبلک کر رہے ہیں, لیکن کچھ عرصہ پہلے تک تھیوریز یہ تھی کہ نہ کریں آئیڈیاز, ہر کسی کو مت بتائیں اور پتہ نہیں کیا کیا نا. اس کے اوپر تھوڑا سا نا سر مختصر. اور تیسرا جو ہے نا سر یہ لیڈرز والی جو ٹرو اور فالس ہے, اب پتہ نہیں میں سارے سوال سمجھ نہیں پایا یا کچھ مجھے نہیں سمجھا, میرے 10 میں سے 10 ٹرو آ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے, میں نے کہا نا نہیں میں نے کہا نا 1, 2 یا 3 سے زیادہ ہونے بھی نہیں چاہیے فالس, کیونکہ وہ تو آپ سارے جو ہے نا اس وقت جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اٹینڈ کر رہے ہیں یہ سب جو سبجیکٹ کو, یہ ہر ایک تھوڑی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس ایک بڑی سوچ ہے آلریڈی. آپ سارے جو ہے نا بڑے برائٹ لوگ ہیں, ورنہ تو باقی سارے بیٹھے ہوئے تو نیٹ فلکس پہ جو ہے وہ کوئی مووی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسے کام کر رہے ہوں گے جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا لائف میں, مطلب ضائع کر رہے ہوتے ہیں وقت. تو یہ جو ابھی جی سر بالکل سر, اس میں جو ابھی جیسے شیخ صاحب نے بتایا یہ جو اسٹیپس ہیں اس میں سر ایک ہے کیپ ادرس گروئنگ نا. سر کا تھوڑا سا مجھے کنفیوز کر رہا ہے. سپوز کریں کہ بزنس سیکرٹس ہوتے ہیں آپ کے, کوئی کمپیٹیٹرز بھی ہیں, ظاہری بات ہے, کچھ ایسے سیکرٹس ہیں جو کہ آپ کو گرو کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں یا آپ کے وہ اسپیشلٹی ہیں. تو اگر وہ سیکرٹس ہم لوگ ڈسکس کر دیں گے ان ادر جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کو گرو کرنے کے لیے, تو پھر آپ تو یونیک نہ رہے. کیا اس پہ مطلب مجھے تھوڑا سا بتا دیں. ہاں میں بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ نے 2 چیزوں کو پھر انٹرمنگل کر رہے ہیں کہ بزنس سیکرٹ اور گروتھ 2 الگ چیزیں, ٹھیک ہے. بزنس سیکرٹس کوئی بھی ڈسکلوز نہیں کرتا اور کرنے بھی نہیں چاہیے, اور یہ ایتھیکلی بھی رانگ ہے, ٹھیک ہے. اور جو بزنس آپ کے سیکرٹ ہے وہ آپ کے سیکرٹ, لیکن گروتھ جو ہے آپ کی پرسنل, میں پرسنل گروتھ کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنی گروتھ کو, جیسے ڈریم ہے نا, اب میرا ڈریم ہے کہ جی میں نے جون 2021 میں, جیسے میرا اپنا گول ہے کہ جی $1 ملین میری انکم ہونی چاہیے, اور ہوگی, مجھے پتا ہے, مجھے کوئی اس سے مطلب 2 رائے نہیں ہے, کیونکہ یہ میرا گول ہے. اب میں نے یہ نہیں بتایا کہ کیسے ہوگی, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لوگوں سے ڈسکس کرنے کی. میں نے اپنا گول بتایا ہوا ہے, بھائی $1 ملین میری انکم ہوگی, اینڈ آئی ول بی, کیونکہ مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں, کیونکہ پھر وہی تھنک اینڈ گرو رچ والی برننگ ڈیزائر ہے. میں نے آٹو سجیشن کے ذریعے اتنا دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ اب میں صبح اٹھتا ہوں تو پہلی نظر اس پہ پڑتی ہے, سوچنے سے پہلے اس پہ نظر پڑتی ہے, تو میں اس سے جان چھڑا ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ میں نے اپنا ایک پورا پروسیس بنایا ہوا ہے. پھر میرے پاس ایک آرگنائز پلاننگ ہے, اسی کے تحت پھر وہی بات ہے کہ اسپیشلائز نالج ہے جو میں جس پہ میں کام کر رہا ہوں. تو میں پورا وہ تمام اسٹیپس کو جب کر رہا ہوں تو مجھے تو ڈر ہی نہیں. اب مجھے یہ نہیں سوچنا وہ کہاں سے آئے گی, جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی بار بھی, اس کتاب میں کہیں اس نے اس بات پر زور نہیں دیا کہ آپ یہ سوچیں کہ آئے گا کیسے. This is none of your business. You just follow the steps. It will fall in place. That's the way it is. That's why it's a process. تو اب وہ والی بات ہے کہ میں نے انہیں اپنے بزنس سیکرٹ نہیں بتائے, نہ ہی میں نے ابھی تک آپ سے کبھی ڈسکس کیا.
تو وہ میرے سے مطلب میری جو آرگنائز پلاننگ میں کا حصہ ہے نا وہ تو ٹھیک ہے وہ میرا ہے چونکہ میرا گول الگ ہے آپ کی گول الگ ہے تو میں کیوں ڈسکس کروں لیکن گول میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ دس از مائی گول ٹھیک ہے میں یہاں ہوں گا بس اس کو آپ بالکل پبلک کریں ورنہ لوگ آپ اور بالخصوص میں ان دوستوں کی بات دیکھیں نا دوست وہی ہیں جو آپ سے پوچھیں گے آپ کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے کہ معظم صاحب اور سنا ہے بھائی کہاں پہنچے آپ نے کہا یار دیکھو میں بالکل قریب آتا جا رہا ہوں اب 6 مہینے میں یہاں پہنچ گیا ہوں ہاف وے ہوں ٹھیک ہے نا آپ نے یہ نہیں بتانا آپ کیا آپ کو سیکرٹس کہیں نہیں آ رہے اس میں تو آپ اسے انٹرمنگل نہ کریں کہ بزنس سیکرٹس ایک الگ چیز ہے وہ آپ کی پلاننگ کا حصہ ہے آرگنائز پلاننگ تو سر جو چیز ڈسکلوز کرنی ہے ان شیپ آف اماؤنٹ ڈسکلوز کرنی ہے یا گول آپ کہیں جی میں نے نہیں اب وہی آپ کا جو اینڈ ریزلٹ جہاں پہ آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں نا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ڈسکلوز کریں آپ نے کہا کہ جی میری ایک کمپنی ہوگی جو 10 ملین کی ریونیو جنریٹ کرے گی ٹھیک ہے ایز این انٹرپرنور یہ آپ کا گول ہے اب کیا ہے کیا نہیں ہے سیکرٹ وہ آپ کے کیسے جا رہے ہیں یہ آپ ان سے زیادہ بات کریں گے آپ اپنے سرکل میں بات کر سکتے ہیں کمپنی کون سی ہونی چاہیے وہ ڈسکلوز نہیں کرنا کہ یہ کمپنی ڈسکلوز کرنا کمپنی ڈسکلوز ہے مگر آپ کہیں گے 10 کروڑ کا میں 10 بلین کا جنریٹ کروں گا ریونیو یہ گول ہے میرا اب کیسے ہوگا آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک دیٹ ٹھیک ہے نا آپ ان کو بالکل کریں کیوں نہیں کریں کیونکہ یہی تو آپ کی اسٹرینتھ ہے اور یہی آپ کو موٹیویشن خود بخود دے گی نا میں نے بتایا نا موٹیویٹ کوئی باہر سے جو لوگ کرتے ہیں میں انہیں نہیں مانتا میں انسپریشن کی بات کر رہا ہوں آپ انسپائرڈ ہیں آپ کی اسپرٹ میں ہی آ چکا تو سر ہم سب فرینڈس باقی اشتاق بھائی بلال بھائی مس میمونہ کیسے اتفاق کرتے ہیں کسی دن ہم لوگ ایک ایسا سیشن رکھیں جس سے ہم لوگ ایک دوسرے سے اپنے گول شیئر کریں تاکہ مائنڈ بھی کہ ماسٹر مائنڈ بھی ہو سکے آپ کو بتایا نا میں تیار ہوں نہیں اور اس پروگرام کا آپ بنیادی کل مقصد رکھ لیں سیٹرڈے رکھ لیں فرائیڈے رکھ لیں نہیں آپ سب نے میرا بنیادی مقصد جو ہے پچھلے سیشن میں جب میں کر رہا تھا تو میں آپ کو یہی تو ایک چھوٹا سا ہمیشہ ایکسرسائز دے رہا تھا اور مشورہ دے رہا تھا کہ یہ آپ کا نیا ماسٹر مائنڈ گروپ ہے ٹھیک ہے ہم نہیں ملے ایک دوسرے سے کہیں بھی فزیکلی ٹھیک ہے ہم کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے آپ کس شہر میں میں کس شہر میں لیکن ہم ہیں لائک مائنڈیڈ لوگ ہم سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں اب وہ جو ہمارے پرانے دوست ہیں بچپن کے لنگوٹیے گپوں والے شپوں والے وہ اپنی جگہ ہیں لیکن وہ میرے لائک مائنڈیڈ تو نہیں ہے نا یہ ماسٹر مائنڈ گروپ ہے آپ کا اس کو آپ مضبوط کیجئے آپ تھرو چاہے واٹس ایپ تھرو زوم کال تھرو جو بھی آپ کا طریقہ کار آپ لوگ آپس میں اڈاپٹ کریں اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں کیونکہ یہی تو دوست ہیں جو آپ دیکھیں نا کوئی بھی ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہے کوئی ہے آپ نہیں آپ کے اپنے گول ہیں آپ کے اپنے گول ہیں ہر ایک کے الگ الگ ہے نا لیکن سب چاہتے ہیں کہ سب کہیں نہ کہیں ترقی کریں ٹھیک ہے اینڈ آئی ول بی ویری پراؤڈ ٹو ٹیل کہ جی شیخ اشتیاق صاحب ماشاء اللہ جو اتنے بڑے آدمی ہیں میرے دوست ہیں سجاد بھائی میرے دوست ہیں میمونہ میری جانیہ مطلب ہمارے ایک ریلیشن شپ بن گئی موزم بھائی نے یہ ترقی کی مطلب ہم خوش ہوں گے نا ان چیزوں سے تو یہی ماسٹر مائنڈ گروپ ہے یہ دیکھیں نا دنیا میں دوستیاں قائم بھی رکھنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ وقت اور حالات کے ساتھ ان کو آگے بھی لے جانا پڑتا ہے اور نئے دوست بنانے پڑتے ہیں جو آپ کی ترقی میں آپ کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اب میں اس وقت بیٹھ کے ان پرانے دوستوں کو بھی انٹرٹین کروں گا اللہ نے اگر مجھے دیا لیکن ساتھ ساتھ میرے جو نئے دوست ہیں ان سے مشورے بھی کروں گا کیونکہ وہ میرے ہم خیال ہیں میرے برابر کے مینٹل لیول پہ میں نے تو سر اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا تھا جب تھنک اینڈ گرو رچ کا ہم لوگ کر رہے تھے نا میں کہا یار ایک سیشن ہو رہا ہے تو انہوں نے کوئی انٹرسٹ شو ہی نہیں کیا میں نے بڑا فورس کیا میں کہ آپ کے لیے بڑی لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ کسی کو دیکھیں جیسے میرے سے ایک شاید اس سیشن میں ایک سوال بھی کیا گیا تھا کسی دوست نے شاید وہ یا تو ماسٹر مائنڈ یعنی واٹس ایپ پہ یا کہیں کہ جی وہ ہم نے انہیں کنونس کیا ہے میں نے کہا میں کنونس کرنے کا قائل نہیں ہوں کبھی بھی کسی کو کنونس نہ کریں ٹھیک ہے آپ انہیں آفر دیں اور دیٹس اٹ اگر وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ذہنی طور پہ تیار ہے ورنہ میں کسی کو کنونس کیوں کر رہا ہوں بھائی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں مجھے کیا ضرورت ہے تھنک اینڈ گرو رچ کے ساتھ سیشن لینے کے بعد سر ایک چیز میں نے جو نوٹ کی ہے نا وہ جو میں نے ان جتنی بھی میں نے بکس دیکھی ہیں ان کے وہ سمریز میں نے لی ہیں یا کوئی بات ہو رہی تھی یا کوئی پوائنٹ ہے تو سارا ہی وہ
उसी थिंक एंड ग्रो रिच की बुक के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि वही थॉट्स लेके चीजें चली। मैं जैसे ब्रेंटन थी कि अभी बुक पढ़ रहा हूँ, उसी थॉट को लेके चल रहा है, वो इमेजिनेशन, उसको देखो, सोचो, मतलब उसी को ही वो जितनी भी बुक्स है उसी को लेके चल रहे हो। देखिए ना, मैंने अगर मेरा पहला सेशन अगर आपको याद हो उस किताब का, जब मैंने किया था इंट्रोडक्शन का, उसमें सिर्फ बात मैंने यही की थी कि ये किताब क्यों मैंने चुनी थी, क्योंकि मैंने बहुत, आपको मैं बताऊं, मैं बेतहाशा किताबें पढ़ने वाला आदमी, मतलब मेरी अपनी लाइब्रेरी में हजारों में है किताबें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा शौक है ये, और लोगों ने बल्कि खुद मुझे साइंड कॉपीज दे देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन वो किताब मैंने कहा था ना, मैंने, अगर आपको याद हो मेरा स्टेटमेंट, शेख साहब को शायद याद होगा मेरा वो बयान, कि मैं अपनी मुकद्दस किताब जो कुरान करीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे मेरा ईमान है और जो मेरी सबसे प्यारी किताब है, उसके बाद अगर किसी किताब को मैं ज्यादा अहमियत देता हूं तो वो है क्योंकि उसने 1937 में ये बातें लिखी थी जो आज के बड़े बड़े राइटर उसी की बेस पे सारी किताबें लिख रहे हैं, ठीक है, और वो उसी में मिलियनर बन गए। देखे ना, मिलियनर बनने का मतलब ये नहीं होता कि वो उन्होंने कोई नई चीज ईजाद करनी है एडिसन की तरह। आप देखेंगे कि जॉन मैक्सवेल ने 120 किताबें लिखी हैं और तकरीबन 4.5 करोड़ किताबें बेच चुका है वो। अब आप लगा लें उसकी इनकम का अंदाजा डॉलर्स में, ठीक है। तो इसी तरह दुनिया के किसी भी बड़े जिस भी आप राइटर की बात करेंगे उसमें आपको थिंक एंड ग्रो रिच कहीं ना कहीं झलकेगी, कोई ना कोई चीज उसमें वही आई होगी। तो ये उसने 1938 में 36 में जब लिखी है, जब से, और वो इसलिए मैंने स्टार्ट वहां से लिया था। अगर मैंने कहा अगर मैं कभी उर्दू में कोई सेशन करूंगा तो पहले उसी किताब का करूंगा, इसलिए मैंने वो किया था। वरना मैं ये भी कर सकता था, किसी और को भी ले सकता था, मेरे पास तो बेशुमार किताबें ऐसी हैं जो मैं करता हूँ। तो लेकिन मैंने इसीलिए उसको प्रेफर किया था कि वो सब इन सब की माँ है अगर आपको वो समझ में आ गई है, और समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक बार में शायद नहीं आती है समझ में बहुत से लोगों को, तो आप उसको पढ़ते रहिए या उन सेशनों को बैठ के सुन लिया करें दोबारा से, चैप्टर वाइज आधा आधा करके को, तो वो खुद ब खुद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि जब वो सारे उगदे खुल जाएंगे ना, वो 13 के 13, आप देखें कोई चीज मुश्किल नहीं लगेगी, आप हर काम कर सकते हैं। तो सर एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे अभी बोला है कि वो थिंक एंड ग्रो रिच को अगर नहीं किसी को समझ आई तो उसको बार बार पढ़े। मैं जहां तक समझता हूँ सर, हर वो सक्सेसफुल मैन, जैसा कि उसने 500 लोगों के जो इंटरव्यू किए, अब हो नहीं सकता कि वो मतलब दानिस्ता तौर पे उन रूल्स को फॉलो कर रहा हो, वो उनकी हैबिट्स थी। हाँ, मैं आज भी लोगों को जानता हूँ जो कि मतलब वो काम, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजों को देखा जो कि वो हैबिट्स मेरे अंदर बिल्ट इन थी, लेकिन मुझे उसकी नॉलेज तो नहीं थी कि शायद ये एक बड़ा वो परफेक्ट वे है टू अचीव योर गोल्स, टू अचीव योर डेस्टिनेशन। तो मतलब मैंने फील किया कि ये इंसान की हैबिट्स ही होती हैं जो कि ग्रो करवाती हैं और एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती हैं। तो वही बात है।